السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک نیا ناول لائی ہوں۔ میری زیست کا حاصل ہو تم، عنایا احمد کا ناول ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز میں سننے کو ملے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول اچھا لگے گا۔ اگر ناول اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ مجھے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے۔ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن میرے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے۔ شاید میں کچھ کم ویڈیوز ڈال رہی ہوں، لیکن سردی ہے، آپ کو پتا ہے، بچے بیمار، خود بیمار، تو اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ جوں جوں رات اپنے پر پھیلا رہی تھی، سڑکوں پر رش کم ہو رہا تھا۔ سردی کی راتیں تھی اور لمبی لمبی سڑکوں پہ 400 ہو کا عالم تھا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں تھی۔ ان میں سے ایک گاڑی تھی سکندر حیات صاحب کی۔ مسز سکندر نے پریشان نظروں سے سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھا تھا، جو خود بھی کچھ دیر قبل آنے والی کال کی وجہ سے الجھن کا شکار تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، گہری خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس روشنی میں حیات سکندر صاحب مطالعے میں مصروف تھے۔ کمرے کی اس خاموشی کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ حیات صاحب کو یہ آواز اس وقت ناگوار گزری تھی۔ چشمہ اتار کے کتاب سائڈ پر رکھی اور فون اٹھایا، جو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یس، حیات سکندر صاحب اسپیکنگ۔ حیات سکندر صاحب اپنی رعبدار آواز میں بولے۔ جی مسز مہرین بول رہی ہوں، دوسری طرف سے اطلاع دی گئی۔ حال احوال کے روایتی تبادلے کے بعد مسز مہرین اصل بات کی طرف آئیں۔ سکندر صاحب، میں اس وقت NGO سے بول رہی ہوں۔ مسز مہرین کی متفکر آواز فون سے ابھری تھی۔ خیریت تو ہے؟ حیات سکندر صاحب نے پوچھا تھا۔ حیات سکندر صاحب NGO کوآرڈینیشن دیتے تھے، اور مسز مہرین کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ جی بھائی، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے اور ان کے پاس آپ کا ایڈریس ہے۔ میرے پوچھنے پہ بھی کچھ نہیں بتا رہا۔ وہ مزید بولی۔ میں آپ کا ایڈریس ان کے ہاتھ میں دیکھ کے ذرا متحبس ہو گئی ہوں۔ آپ کا ایڈریس ان کے پاس کیوں؟ انہوں نے مزید بتایا۔ آپ کوشش کریں بھابھی، اگر کچھ پتہ لگ سکے۔ سکندر صاحب بولے۔ آپ دفتر آ جائیں، پھر حل نکالتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسے اچھے انسان کے لیے کوئی مصیبت بن جائے۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی ہے۔ مسز مہرین حالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ جی بہترین، میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، سکندر صاحب بولے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں آفس میں تھے۔ جی بھابھی، اب تفصیلاً بتائیں، مسز سکندر بولی تھی۔ رات میں جب میں آفس آئی تو امتیاز بابا نے مجھے بتایا کہ ایک عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے، دوپہر سے مجھ سے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے لگا کوئی معمول کی طرح ہی کیس ہوگا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ یہ لڑکی بے سہارا ہے، اس شہر میں ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ پہلی دفعہ یہاں آئی ہیں، پولیس والوں سے بھی محفوظ جگہ بھی ان کو یہ لگی مدد کے لیے۔ لڑکی اس دوران صرف رو رہی تھی۔ یہ سب گفتگو وہ عورت ہی کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے چند دن کی پناہ کے علاوہ دوسری مدد کا بولا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کا ایڈریس تھا ان کے پاس، اور وہ عورت کہہ رہی تھی اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ امانت ان تک پہنچانی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے کہ آخر اس کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ مسز مہرین نے ان کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ بات تو پریشانی کی ہے، کون ہو سکتے ہیں؟ مبینہ بیگم بولی تھی۔ جی بالکل، میں آپ کے سب ریلیٹیوز کو جانتی ہوں، اور وہ لوگ یہاں کیوں آتے؟ مجھے لگا جیسے کسی مخالف کی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ ہو، اس لیے آپ کو آگاہ کیا۔ مسز مہرین نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ سکندر صاحب کا ایک مقام تھا بزنس میں، ایسے مخالفین کا اس طرح کی کوشش کر کے ان کی ساکھ خراب کرنا کچھ ناممکن بھی نہ تھا۔ آپ ان کو بلائیں تاکہ کھل کے بات ہو سکے، سکندر صاحب بولے تھے۔ 15 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی، اور اس کے پیچھے ایک ڈری سی لڑکی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کالے رنگ کا ایک لیدر کا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ ادھر آؤ بیٹی، مبینہ بیگم نے اسے بولا اور ساتھ ہی سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ عورت بھی وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ ہے سکندر صاحب جن کا آپ پتہ پوچھ رہی تھی، مہرین نے عورت کو بتایا تھا۔ یہ بتانے پر لڑکی نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے سکندر صاحب کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سکندر صاحب بھی اس کے آنسو دیکھے مگر وجہ نہ جان پائے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب اپنے بچھڑے جائیں تو ان سے منسلک ہر چیز بھی عزیز ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ جب بھی ان کو دیکھو تو ہر لمحہ یاد آ جاتا ہے گزرا ہوا۔ عماد احمد اور داؤد احمد 2 بھائی تھے۔ عماد کی ایک بیٹی تھی اور داؤد کا ایک بیٹا تھا۔ داؤد بڑا تھا۔ داؤد کی بیوی بہت ہی شاطر فطرت کی تھی۔ بیٹا پہ بھی ماں پہ گیا تھا، لاپرواہ، ضد، بدتمیز۔ باپ کا دونوں ماں بیٹے نے خوب
उड़ाया। बाप का पैसा दोनों माँ बेटे ने खूब उड़ाया। ऑफिस से दिलचस्पी न थी, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस का देवालिया हो गया। दूसरी तरफ थी अमाद की फैमिली। बेगम बहुत सुलझी हुई, नरम दिल और सलीका शुआर थी। बेटी भी माँ पे ही गई थी। यूं रावी चैन ही चैन लिखा हुआ था, लेकिन कुदरत के फैसलों का क्या किसी को पता। ये इन दिनों की बात है जब अमाद ने बेटी की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पे भाई की फैमिली को दावत दी। यूं तो घर साथ साथ थे, मगर बड़े भाई की बीवी ने कभी मिलने न दिया था आपस में ज्यादा। पार्टी में जब दोनों माँ बेटे ने अमाद की बेटी को देखा तो शैतानी चाल चली। अगले दिन रिश्ता लेके बड़े भाई छोटे की घर आ गया। जबकि अमाद भी भतीजे की हरकतों से अच्छे से वाकिफ था, तो मुनासिब अल्फाज में इनकार कर दिया। मगर ये इनकार लालची बीवी को पसंद न आया और भाई को जज्बाती ब्लैकमेलिंग पे उकसाकर लड़ाई करवा दी। बड़े भाई के इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर इन्होंने कराची से जाने का सोचा। बेटी को एक दिन के लिए वफादार हलीमा बी के घर छोड़ा और खुद कुछ मामला तय करने बेगम के साथ लाहौर के लिए निकल पड़े। नसीब के खेल कब किसने जाने। टेंशन में ड्राइव करते हुए बार बार भाई और भतीजे की धमकियां याद आ रही थी। हर हाल में आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। इनको ये भी पता था कि अचानक मोहब्बत पैसे के लिए है, भतीजी के लिए नहीं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं इनकी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई तो इनकी जुबान पे चंद अल्फाज थे, बी मेरी बच्ची, बचा लो उसे, मेरी डायरी। और वो अपने खलीके हकीकी से जा मिले। बेगम तो मौके पे ही दम तोड़ गई थी। फिर दुनियादारी निभाने भाई भी आ निकला था। इनका काम तो और आसान हो गया था अब। स्वयं के बाद निकाह का प्रोग्राम रखा गया था तो लोगों की नजर में और इज्जत बढ़ गई। हकीकत में कोई नहीं जानता था। वहां से फिर हम जैसे निकले हमें हमारा खुदा जानता है। इसने साधनी पैदा कर दी इस बच्ची के लिए। अब कौन जाने आसानियां या मुश्किलें। हलीमा बी के चुप होते ही एक सिसकी गूंजी थी इस लड़की की। इस सारे वाकये पे हमें अफसोस हुआ। जो मदद आपको चाहिए हम वो भी कर सकते हैं मुमकिन हद तक, लेकिन इस सारे वाकये में मेरा ताल्लुक, मेरा एड्रेस आपके पास। सिकंदर हयात की उलझन जूं की तूं थी, क्योंकि वो जो इंतकाल कर चुके हैं उनका नाम था अमाद अहमद, लीडर एंटरप्राइज के मालिक, और ये भी इनकी बेटी इलाफ। ये इत्तला सिकंदर साहब पे बिजली की तरह गिरी थी। क्या क्या याद आया था। मोहल्ले का ग्राउंड, एक पतला सा लड़का बैट पकड़े खुशी से सारे मैदान में भागता, नारे लगाता हम जीत गए। कॉलेज में पंगे, पेपर से एक रात पहले के रट्टे, आउटिंग, बाइक पे पूरे शहर के राउंड, ग्रेजुएशन तकरीब, जिसके बाद सही मायनों में जिंदगी बदल गई थी। बाबा जान। अंधेरे कमरे में इनके लखते जिगर की आवाज गूंजी थी। आने वाले ने आते ही लाइट ऑन की थी। सिकंदर साहब ने उसे देखा। 6 फुट का मुतनासिब जिस्म, पुरकशिश नकोश, तीखी नाक, पुरअज़म आंखें। इधर आओ मेरा बेटा। मीर बेटा, सिकंदर साहब ने अपने पास बुलाया। अजमीर शाह, जिसे प्यार से मीर पुकारते थे। बाबा जान, ऐसे कब तक आप कमरे में रहेंगे? आपकी सेहत खराब हो जाएगी सोच सोच कर। अजमीर बोला था। मैंने इसे बोला था कि वापस ना जाऊं, लाहौर रह के ही अपनी मजीद पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े ख्वाब थे। उसे बाहर जाना था स्टडी के लिए। सिकंदर साहब किसी और ही दुनिया में थे। अजमीर शाह ने इन्हें बोलने दिया ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। खुद इनका हाथ पकड़ के उनके पास बैठ गया। वो इसको हर किस्सा सुना रहे थे जब इनकी मुलाकात हुई थी कराची में, जब वो एक कंपनी खोल चुका था। फिर जिंदगी की कुछ ऐसी मसरूफ हुई कि बातचीत फोन कॉल तक महदूद होकर रह गई। अभी चंद दिन पहले ही इनकी कॉल आई थी। वो परेशान लगा था, लाहौर आना चाह रहा था, पर ये नहीं बताया था कि कब। मैं भी उसका इंतजार कर रहा था, शायद वो मेरे पास ही आ रहा हो, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अजमीर शाह ने अपने हाथ की पुष्ट पे गिरे पानी के कतरे को महसूस किया। वो दर्द की शिद्दत से लब भींच लिए। जिंदगी किसी की जाने से रुकती नहीं, ये जिंदगी की अच्छाई है भी और बुराई भी। एलाफ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? ये सवाल इसके सामने बैठी खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर लड़की अहदिया ने किया था। सिकंदर साहब की इकलौती बेटी, माँ की तरह खुश इखलाक, मुखलिस और साफ दिल। बुक रीडिंग। एलाफ का जवाब 2 लफ्जों पर था। आहद ये सुबह से उसे बातों में लगाए हुए थी, मगर एलाफ मुँह हाँ में जवाब दे रही थी। तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मैं तो सबके कान खाती हूँ और भाईजान तो हाथ जोड़ के चुप करवाते हैं मुझे। अहदिया ने अगला सवाल किया। इलाफ को अपने बाबा जान और मामा के साथ गुजरे पल याद आ गए, जब वो हर बात के लिए बोला करती थी। बाबा भी उसे तंग करते थे। इलाफ की आंखों में आंसू देखकर अहदिया भी दुखी हो गई थी। वो तो इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जख्म भरने में टाइम लगता है। इलाफ को यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। हलीमा भी इसी दिन वापस अपने गांव चली गई थी। सिकंदर साहब से वादा लेके उसे कभी बेआसरा ना छोड़े। अब उन्होंने तो जो किया वो अब अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करे। अब वो कुछ नॉर्मल थी। सिकंदर साहब इसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करते थे। जब घर होते वो भी अहदिया और समीना बेगम के साथ वक्त गुजारने लगी थी। अगर किसी से अभी तक ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी तो वो था अजमीर शाह।
اس سلطنت کا بادشاہ، اور صرف ایک آدھ دفعہ سامنا ہوا تھا جو الاف کے خیال میں اس کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کرے بھی آخر کیوں؟ اس کا رشتہ صرف دوستی کا، وہ بھی اس کے بابا کی۔ آج کی دنیا تو خون کے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی، یہ تو پھر دوستی کا ہے۔ الاف، اب تم ہماری ٹیم میں شامل ہو گئی ہو۔ اب ہم 3 ہو گئے ہیں، میں، بابا اور تم، اور دوسری ٹیم ماما اور بھائی کی۔ احدیہ پرجوش طریقے سے بولی۔ ہاں بالکل، اب یہ بھی تو ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ سمینا بیگم نے پیار سے الاف کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سانس لگایا۔ کبھی کبھی اتنے پیار پہ اس کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ السلام علیکم۔ ازمیر شاہ نے اندر آتے ہی بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ سمینا بیگم اپنے سپوت کو دیکھ کے بولی۔ بھائی چائے لاؤں آپ کے لیے یا پھر کھانا کھائیں گے؟ احدیہ نے بھائی سے پوچھا۔ پانی پلا دو، چائے میں فریش ہو کے پیوں گا۔ ازمیر نے صوفے کی پشتیں لگا کر خود کو ریلیکس کیا۔ احدیہ کچن کی طرف ہولی۔ کافی تھک کے لگ رہے ہو۔ سمینا بیگم نے بیٹے کو دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، بس کچھ کام تھا زیادہ آج۔ ٹھیک ہوں میں، ازمیر نے ماں کو جواب دیا اور ایک نظر ماں کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھا جو تب سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔ باتوں کے دوران پروین پانی دے کے جا چکی تھی اور الاف اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی۔ کب تک میں ان پہ بوجھ بن کے رہوں گی؟ یہ بات وہ یہاں آنے کے 15 دن بعد کر چکی تھی، مگر پھر سکندر صاحب کا ریئیکشن دیکھ کے خود بھی رو پڑی تھی۔ اتنا پیار، اتنا خلوص۔ ضرور اس کے ماں باپ نے بہت کچھ بڑی نیکی کی ہوگی جو وہ آج محفوظ ہاتھوں میں تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں ڈر سا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا وجود گوارا نہیں اس گھر میں۔ وہ آج تک اس سے مخاطب تو دور، آمنا سامنا بھی کم ہوتا تھا۔ ماما نہ پریشان ہوا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹائم پہ ہی کھانا کھاتا ہوں۔ ازمیر کی آواز اس کو اپنے خیالوں سے کھینچ لائی تھی۔ وہ ماں کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اپنا آپ نصف فٹ محسوس کرنے لگی۔ جب ازمیر نے اس کو دیکھ کے نیچے منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئی۔ میں احدیہ کو دیکھ لوں؟ الاف سمینا بیگم کو بول کے اٹھی۔ ہاں دیکھو کدھر رہ گئی یہ لڑکی؟ سمینا بیگم بولی۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، تب تک بابا بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ چائے پیوں گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے۔ سکندر صاحب اخبار کی ورق گردانی کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے الاف نہیں اٹھی ابھی تک؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کپ میں چائے ڈالتی احدیہ سے پوچھا۔ احدیہ کے کچھ کہنے سے قبل ازمیر بول پڑا۔ بابا وہ پہلے میرے ساتھ کھاتی ہے جو آج کھائے گی، وہ رکھائی سے بولا۔ احدیہ بیٹا، اسے ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ لے آیا کرو، وہ بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ سکندر صاحب بجھ سے گئے تھے اور ناشتہ بھی بے دلی سے کیا۔ سمینا بیگم بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ ازمیر کو یہ بات برداشت نہ تھی کہ کوئی بلا وجہ اس کے والدین کو نخرے دکھائے۔ اس کا اپنا خیال تھا۔ وہ ایک لاہے عمل سوچ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ دستک کی آواز پر الاف نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دستک کے بعد دروازہ کھلتا گیا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ لائٹ نہیں چلا سکتی آپ کیا؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے سیدھا بیڈ سے ٹکرا گیا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے ایک لفظ ادا نہ کر سکی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ احدیہ تو باہر ہی ہے۔ احدیہ کے بارے میں بتانے کے لیے لب کھولے کہ وہ کمرے میں نہیں۔ پتا ہے وہ مجھے باہر ہے، مجھے آپ سے ہی کام تھا، بات کرنی ہے آپ سے۔ ازمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا۔ مجھ سے؟ الاف نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، آپ سے بات کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے؟ ازمیر نے اس کی کنفیوژن دیکھ کے جان بوجھ کے بات بڑھائی۔ جی، وہ ہونک سی بولی۔ بعد میں سمجھ آنے پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ وہ پہلے ہی اس کے یہاں آنے پہ حیران تھی، اوپر سے وہ اس سے ہی بات کرنے آیا تھا۔ سیریسلی؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو وہ مزید سر جھکا گئی۔ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہی پوچھنے مجھے آنا پڑا۔ اس کی بات کو سن کے مقابل آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے گالوں پہ آئے آنسو کو صاف کر رہی تھی۔ ازمیر نے دوپٹے میں چھپے چہرے کو دیکھا جس کی سادگی لاجواب تھی۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکا، پھر صبح کا واقعہ یاد آنے کے بعد سختی سے بولا۔ دیکھو مجھے اندازہ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ میرے بابا نے آپ کو اپنی بیٹی کی بنا کے رکھا ہے اور وہ بہت مخلص ہیں آپ کے ساتھ۔ اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ازمیر بولا تھا۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ اس گھر میں آپ کو ایک اچھی حیثیت دی گئی ہے، مگر آپ کا رویہ یہ میرے معمول کو مگر آپ کا یہ رویہ میرے ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اب کے وہ غصے سے بولا۔ جی میں کوشش کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ مجھے کوشش نہیں
عمل چاہیے، سمجھی؟ بہتر ہے کہ ان کی خوشی کا خیال رکھو اور جو آپ کی خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ فجر کی نماز کے بعد الاف لون میں چلی گئی۔ ہر طرف ہریالی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے بنا کے ٹرے میں رکھے سکندر صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ دستک کے بعد اندر داخل ہوئی۔ سکندر صاحب بیڈ پہ نرم دراز تھے اور سمینا بیگم چائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم، الاف کی آواز سے دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سکندر صاحب تو خوشی سے مسکرا دیے۔ میری بیٹی آج اتنی جلدی اٹھ گئی، اور چائے آپ نے کیوں بنائی؟ سکندر صاحب نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کے پوچھا جو سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں انکل کو اپنے ہاتھ کی چائے پلواؤں۔ الاف کے جواب پہ وہ دونوں کو خوشگوار حیرت ہوئی اور دونوں کی طرف چائے بڑھائی۔ واہ، مزہ آ گیا، بہت اچھی بنی ہے، دونوں نے دل سے تعریف کی۔ انکل، آپ نے بابا کے بعد مجھے زندگی دی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے پھر بھی اپنے رویے سے آپ کو ہرٹ کیا، مجھے معاف کر دی۔ الاف نے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، سمجھی؟ تم آئندہ ایسی بات مت کرنا، سکندر صاحب نے پیار سے کہا۔ میرے لیے عہدیہ اور تم برابر ہو، بھلے میں نے تمہیں جنم نہیں دیا۔ سمینا نے اسے گلے لگایا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب آ چکے تھے سوائے اجمیر شاہ اور الاف کے۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے۔ الاف کو اس ٹائم آتا دیکھ کے وہ چونکا۔ مطلب تبدیلی؟ مجھے پتا تھا کہ تم بات میری مانو گی، مگر اتنی جلدی خاصی فرما بردار ہیں آپ۔ گڈ۔ مؤذن نے پاس سے گزرتے سرگوشی کی، سڑو ہر ٹائم لیکچر دیتا رہتا ہے، الاف نے جل کے سوچا اور اس کے پیچھے چل دی۔ پھر الاف کے لاکھ منع کرنے پہ بھی اس کا ایڈمیشن MBA میں کروانے کی ذمہ داری ہی اجمیر کو سونپ دی گئی۔ اس نے لاکھ احتجاج کیا کہ وہ نہیں جائے گی، مگر کوئی بھی نہ مانا۔ ماما کہاں ہیں؟ سب اجمیر لاؤنج میں بھی کسی کو نہ پا کے اونچی آواز میں بولا۔ آ گئے ہو تم؟ صبح سے گئے ہو اور اب ٹائم ملا ہے آنے کا؟ جب سے تم نے آفس جوائن کیا ہے نا، کھانے پینے کا ہوش نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ سمینا بیگم سخت پریشان تھی۔ بزنس میں اس نے بہت جلد نام کما لیا تھا۔ آج ان کی کمپنی کا شمار ملک کے بہترین کمپنیوں میں ہوتا تھا۔ میری ماں، پیاری ماما، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ بس کام سے کچھ وہی نپٹا رہا تھا۔ اچھا، وہ الاف کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اسے بتا دیجیے گا، کلاسز بھی چند دن میں ہو جائیں گے اسٹارٹ۔ اس نے مطلع کی۔ ایک وہ گدھا ولید مل گیا تھا، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنے خالہ زاد کے بارے میں بتایا جو کمپنی کے کام سے شہر میں سے باہر تھا۔ اچھا گڈ، تم نے الاف کے متعلق بتایا کچھ؟ ان کو بتا دینا بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ وہ خود الاف کو دیکھ کے کچھ بولے جو الاف کو اچھا نہ لگے۔ وہ بولی، آپ کی خالہ کی طرف آئے، ویسے بھی وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں 1-2 دن میں۔ اجمیر الاف کو لے کر اپنے گھر والوں کے کنسرن کو دیکھ کر رہ گیا۔ رات میں جب سب TV لاؤنج میں بیٹھے تھے تو الاف کو اس کے ایڈمیشن کا بتایا تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس نے پھر احتجاج کرنا چاہا، مگر وہاں کسی نے اس کی نہیں مانی۔ اس دوران صرف ایک شخص خاموش تھا جس کو اس معاملے سے کوئی کنسرن نہ تھا، وہ اپنے موبائل میں گم تھا۔ الاف کے دماغ میں ایک تجویز آئی۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ باہر نکل آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر اپنا آپ مضبوط کر کے اس نے اجمیر شاہ کے دروازے پہ دستک دی۔ یس، اندر سے آواز آئی۔ دل میں واپس پلٹ جائے، مگر بات کرنے سے شاید کوئی حل نکل آئے، یہ سوچ کے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی بولی۔ آواز سے سر اٹھا کے دیکھا، لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کے اس سے مقابل ریلیکس سے انداز میں ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ جی بولے، میں ہمتن گوشہ ہوں۔ وہ جو پہلے ہی کنفیوز تھی اب اور بھی برا حال تھا اس کا۔ وہ ایکچولی میرا مطلب ہے میں الاف کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ جی بالکل، آپ ہی اپنی نوعیت کا واحد پیس ہے، مجھے پتا ہے، آپ آگے بولے۔ اجمیر نے اس کی حالت دیکھ کے بولا۔ الاف اس قابل بزنس پرسن کے سامنے اپنے شرمندہ ہونے پہ یہاں آنے پہ پچھتائی۔ بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ آپ سے انکل سے بات کریں، ان کو کنونس کریں پلیز۔ اب وہ اور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی تو سانس لیے بغیر بات ختم کی۔ اجمیر کو رہ کے اس کی حرکتوں پہ ہنسی آ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس سے ڈرتی ہے؟ جو بات کہنی ہوتی ہے اس کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ اور میں ہی کیوں آپ کو لگا کہ با کو کنونس کر سکتا ہوں؟ اجمیر نے ساری انویسٹیگیشن آج ہی کرنی تھی۔ الاف کو اب غصہ آ رہا تھا تو خاموشی رہی۔ چند دنوں میں کلاسز سٹارٹ ہو جانی ہے تو الٹی سیدھی ترکیبوں پہ دماغ لگانے کے بجائے اب اپنی تیاری میں ٹائم لگائیں، دماغ کو اگلے لمحے عمل پر لگائیں۔ اجمیر بولا۔ اپنی بات اس طرح ہوا میں اڑانے پہ الاف کو خوب طیش آیا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا،
آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں نہ ہی رہوں گھر میں تاکہ آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ وہ جھنجھلا کے بولی۔ اوف، یہ نادر خیالات آپ کو ہر کسی کی سوچ تک رسائی ہوتی ہے۔ ازمیر خود پہ نئے لگنے والے الزام پہ ششد کھڑا رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کے اپنے سامنے کھڑے شاہانہ شخص کو دیکھا جو گرے ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں زیب تن کیے ہوئے تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ہر وقت آپ کو ہی سوچتا رہتا ہوں، اس لیے آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہوں کہ آپ اتنی انٹرسٹنگ ہیں کہ آپ کو ہی سوچا جائے۔ ازمیر اس کے معصومانہ الزام پہ بے حد محفوظ ہوا۔ نہیں، وہ میرا مطلب وہ نہیں۔ وہ باہر جانے کو تھی، نہ جانے کیوں میں نے بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال لیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر باہر نکل آئی۔ ایک عجیب سی انسیت ہوتی جا رہی تھی اس سے۔ اس کا ڈر ہی تو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے ہی بابا کو اس کے ایڈمیشن کا بولا تھا۔ باہر نکلے دماغ کو کربناک سوچوں سے پاک کر کے مصروف ہو جائے، لوگوں سے خوف زدہ نہ رہے، اور وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی کہ یہ سب ختم کروائے۔ اوپر سے اس کے الزامات، کتنی معصوم، صاف دل اور اچھی ہے۔ آج کے دور میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچ جا رہا تھا۔ پاگل۔ وہ ہنسا اور سر جھٹک کے پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ کو یونی جاتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اب وہ بھی مطمئن تھی، اس کو زیادہ مشکل نہ ہوئی تھی کیونکہ احدیہ جو تھی اس کے ساتھ کچھ پھر اس کی اچھی فرینڈز مل گئی تھی۔ اکثر یونی کے بعد وہ ولید کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان کر دیتی تھی۔ ولید سے وہ اب اچھی خاصی فرینک ہو گئی تھی۔ ولید اور احدیہ کے رشتے کی بات دونوں فیملیز کے بڑوں نے فکس کر دی تھی، مگر باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی ابھی۔ الاف تمہارے آنے سے میری بھی سنی گئی ہے، ورنہ یہ محترمہ تو اپنی شکل مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، ولید الاف کو اکثر کہتا تھا۔ آج ولید کو انوائٹ کیا تھا لنچ پہ الاف نے، تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ احدیہ نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا، صرف ایک فرد نظر نہ آیا، شاید وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب سے الاف اس کے روم سے ہو کے آئی تھی اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دل کرتا کہ اسے تنگ کرے۔ اس کی باتوں پہ ہنسی جو آتی تھی، کوشش کر کے بھی وہ ایسے خیالات سے پیچھا نہیں چھوڑا پاتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب پاس سے گزرتی احدیہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ یہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہیں ولید صاحب تو تشریف نہیں لا رہے؟ ازمیر نے کچن سے آتے شور اور ڈرائنگ روم کی صفائی کرتی ماں کو دیکھ کے پوچھا۔ سارا دن پہلے آفس میں اس کی شکل دیکھوں، اب گھر میں بھی، کیا سزا ہے؟ ازمیر شرارت سے بولا۔ بھائی، ماما کو بتاؤں آپ ان کے بھانجے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احدیہ بولی، بھائی کی شرارت سمجھ کے ہنس کے بولی۔ ماما کی آواز سے وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اسی وقت الاف کچن سے نکلی تھی۔ پہلے گھر میں اپنا بھی ہے نارمل کرنے والی بات، پھر یونی جانے والی بات مانی میری۔ خاصی تابعدار ثابت ہو رہی ہیں آپ۔ آئی لائک اٹ۔ ازمیر پاس سے گزرتی الاف کو دیکھ کے شرارت سے بولا۔ ولید کو بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ جواب نہ پا کے ازمیر نے اگلا سوال کیا۔ ہر کام کی کوئی خاص وجہ ہوتی ضروری نہیں، کچھ کام دل کے کہنے پہ بھی تو کیے جاتے ہیں، اور پھر ولید بھائی تو اس گھر کے داماد ہیں، اتنی وجہ کافی نہیں رہ کے جواب آیا تھا۔ پچھلی دفعہ کا غصہ نکالا الاف نے بھی۔ ازمیر بھی محفوظ ہوا، یہ تو ہی چاہتا تھا۔ ارے غصہ مجھ پہ کیوں؟ کھانا ولید بھائی کے لیے بنا رہی ہو، جس دن میرے لیے کچھ بناؤ گی نا اس دن غصہ دکھانا، خدا کی قسم خوب نخرے اٹھاؤں گا۔ آخر میں شرارت سے معنی خیز بات بولا۔ الاف کو اس دہشت بندے سے ایسی بات کی امید نہ تھی، تو مزید باتوں سے بچنے کے لیے کھسک گئی وہاں سے۔ 1 گھنٹے بعد ولید آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ازمیر بھی لانچ میں داخل ہوا۔ اچھے مہمان ہو تم، مہمان کو بلا کے خود غائب ہو، ولید نے اسے دیکھ کے کہا۔ ایکسکیوز می، میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں بلاؤں، ازمیر نے جواب دیا۔ دیکھیں آج یہ میرے مہمان ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹیبل پہ کھانا لگاتی الاف نے منہ موڑ کر کہا۔ اوہ ریئلی؟ تو آپ ہمیں کب بلا رہی ہیں بطور مہمان؟ ازمیر الاف کی طرف گھوما اور آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، فوراً سے جواب آیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بلانا پڑے، ازمیر الاف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ولید بھائی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ ازمیر کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ ازمیر نے تو آج تک اگنورنس نہ جھیلی تھی، یہ لمحہ اسے بہت بھاری محسوس ہوا۔ سب کے ساتھ ہنستی پھر رہی تھی۔ ازمیر بہت کنٹرول کرتا تھا تاکہ وہ اپنی سوچوں پہ بند باندھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بیٹا کھانا تو کھا جاؤ، یہ لڑکا بھی نا، وہ انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت بس اپنی سوچوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ پارک کے تاریک گوشے میں بیٹھا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وحشت تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پارک کے تاریک گوشے میں بیٹھا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وحشت تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آخر مجھے کیوں اگنور کرتی ہے؟ کیوں؟
وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے بڑبڑایا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی تھی جتنی اب اسے سہنی پڑ رہی تھی۔ نہ جانے ایسے بیٹھے سے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ سیل کو نکال کے ٹائم دیکھا تو بابا کی 10 مسڈ کالز تھی۔ شٹ، وہ بابا کی پریشانی کو سمجھ کے خود پہ ہی غصہ ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ بابا کو کال کر کے بتایا کہ بس گھر ہی آ رہا ہوں۔ ازمیر، کچھ تو خیال کرو، آخر ایسا کون سا ضروری کام آ گیا تھا جو تم سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے؟ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں یوں بنا بتائے گئے ہوئے۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ تم آفس سے نہ کسی دوست کے پاس، سب سے پتہ کر چکا ہوں، اوپر سے نہ تم کال اٹھا رہے تھے۔ حالات کا بھی پتہ ہے تمہیں؟ ماں تمہاری تب سے پریشان گھوم رہی ہے، جان اٹکی تھی ان کی اپنے بچوں میں۔ سوری، نیکسٹ ٹائم خیال رہے گا۔ سیل بھی سائلنٹ پہ تھا۔ وہ ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کے بولا، پریشان کر دیتے ہو تم مجھے۔ وہ ازمیر کو ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ سکندر صاحب سونے چلے گئے اور احدیہ بھی ان کی چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ ماما بھی اٹھ گئی نماز کے لیے۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ الاف جو کب سے کھڑی دیکھ رہی تھی خیال آنے پہ پوچھا۔ زہر دے دیں، ازمیر نے گھور کے کہا۔ اس کی وجہ سے تو یہ سب ہوا تھا، دماغی کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ یاد آنے پہ وہ ایک دفعہ پھر بولی۔ شکریہ آپ کا، میری فکر کرنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ اسے فون کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھلا اس میں اس سب کا کیا قصور؟ گھر میں جو ان کا مرضی جو سلوک کرتے وہ دل گرفتہ ہوئی۔ وہ کمرے میں چلی گئی، رونا آ رہا تھا اس سے۔ وہ اگر اس سے بہت فرینک نہ تھا تو ایسا روڈ بیہیو بھی نہ کرتا تھا۔ اب کون جانے، قصور تو کسی کا بھی نہ تھا۔ سوری یار، ہمارے گھر میں گانے چل رہے ہیں، وہ بھی سرائی کی۔ ہم لوگ سرائی کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، پلیز اگنور کریں بیک گراؤنڈ وائس کو۔ کل کیا ڈرامے بازی کی تھی تم نے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ ولید نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو فائل میں سردیہ سے چیک کر رہا تھا۔ پلیز کل کے بارے میں تم مجھ سے نہ ہی بات کرو تو اچھا ہے، وہ جل کے بولا۔ یار بتا کے تو جانا چاہیے تھا نا حق پریشان کیا سب کو۔ فکر ہو رہی تھی سب کو، اتنی محنت سے الاف نے سب ارینج کیا تھا، بعد میں اس سمیت سبھی پریشان ہو گئے۔ ولید نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا ہوں پریشان؟ الاف کی فکر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اشتعال سے بولا۔ بات کیا ہے بتا مجھے، کیوں اتنا عجیب بیہیو کر رہے ہو؟ وہ بہت تحمل مزاج پر تھا، پر آج ولید نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے دکھائی سے جواب دیا۔ ولید نے اسے کھینچ کے کرسی سے اٹھایا اور گھسیٹتا ساتھ اپنے کیبن میں لے گیا۔ بچپن کی دوستی، دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ بات کیا ہے؟ بکویس چکو، ویسے تمہاری جان نہیں چھوٹنی، پتہ ہے تمہیں، ولید نے وارن کیا۔ یار وہ مجھے اگنور کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ سمجھتی ہے میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں ہر وقت اس سے ہی سوچنے پہ مجبور ہوں، لاکھ کوشش کی کہ میں اسے نہ سوچوں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تھک چکا ہوں۔ ازمیر پھٹ ہو چکا تھا اور ولید کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جب بتانا تھا تب پرابلم تھی، اب بتا دی پھر بھی گھور رہے ہو، منہ تو بند کرو۔ ازمیر نے اسے گھورا۔ یہ ساری گفتگو کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے؟ یقیناً الاف، ولید نے شک کو یقین کی مہر لگانے کے لیے ازمیر سے پوچھا، جو صرف سر ہلا کے دوسری طرف منہ کر گیا۔ مطلب تمہیں بھی نکیل ڈالنے والی آ ہی گئی؟ ولید بات کے آخر میں جو حصہ ازمیر کی گھوریوں سے بھی منع نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ ازمیر کوئی بھاری چیز اٹھا کے مارتا ہے، ارجنٹ میٹنگ کی کال آ گئی۔ پہلی بار محبت کی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے میں کیا کروں۔ ولید نے شرارت سے ازمیر کو دیکھ کے گنگنایا اور باہر بھاگ گیا، اور ازمیر کھل کے ہنس پڑا۔ دل کا بوجھ کم ہوا تھا۔ تمہارا انتخاب بہت ہی بہترین ہے، اب میٹنگ میں آ جاؤ، خود اب بعد میں دیکھ لینا، ورنہ خالو جان کے ہاتھوں خیر منا لو اپنی۔ دھمکی بھی دی گئی تھی میسج میں، وہ پڑھ کے مسکرا دیا۔ وہ میٹنگ روم کی طرف آ گیا۔ آج یونیورسٹی کے بعد احدیہ کو کوئی کام تھا، کچھ ڈاکومنٹس لینے تھے بابا سے، تو وہ واپس سے آفس آ گئی۔ الاف کو بھی ساتھ کھینچ کے اندر لے گئی۔ الاف کا بالکل موڈ نہ تھا کل والے کے واقعے کے بعد ازمیر کا سامنا کرنے کا، مگر احدیہ کے سامنے ایک نہ چلی۔ السلام علیکم، آپ کدھر لیڈیز؟ پیچھے سے ولید کی آواز آئی۔ وہ میٹنگ سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، کچھ ڈاکومنٹس لینے تھے بابا سے، احدیہ بولی۔ وہ بھی کسی کلائنٹ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ آؤ تب تک، ولید بولا اور اپنے کیبن کی طرف ہو لیا۔ الاف دل ہی دل میں اس سے سامنا نہ ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ اس دوران چائے بھی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں سکندر صاحب کے کمرے میں جانے لگے۔ ولید ساتھ ساتھ الاف کو آفس دکھا رہا تھا۔ احدیہ آگے بڑھ گئی اور الاف کی نظر ایک منظر پہ ہی ٹک گئی۔ وہ دشمن جہاں سامنے بیٹھا ہنس رہا تھا، ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی تھی، وہ بھی ہنسی میں شریک تھی۔ گلاس وال ہونے کی وجہ سے الاف نے صاف منظر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھی۔ گھر تو موصوف بہت شریف بنے پیتے ہیں، یہاں دانت ہی بند نہیں ہو رہے، گھر تو آگ برستی ہے منہ سے۔ مجھے کیا؟ اس نے جل کے سوچا اور دل کو سمجھایا، مگر اب کہاں؟ ازمیر کی اور میری خالہ زاد علیزے ہیں۔ الاف کی محبت محسوس کر کے
وہ اس کے چہرے سے اسکندر کا حال جان گیا کہ معاملہ اگر زیادہ نہیں تو کم ہی خراب یہاں بھی ہے۔ جی وہ آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تو اسی لیے اسے اپنی حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ جانے ولید کیا سوچے گا، ان کی زندگی ہے، وہ جو مرضی کرے، مجھے گھر میں رکھا ہے، میں کیوں یہ سب سوچ رہی ہوں؟ میں کہاں ان شاہانہ لوگوں کے لائق؟ پھر سے محرومی کا احساس ہوا۔ ابھی اس کی اسٹڈیز مکمل ہوئی ہیں تو کام سیکھنے تشریف لا رہی ہیں یہ محترمہ۔ ولید نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے اطلاع دی۔ ازمیر دے تو خیر نہیں، سٹوری سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ٹویسٹ۔ ولید منہ میں بڑبڑایا۔ جب ازمیر نے باہر کی طرف دیکھا تو یقین آنے پر روح تک خوش ہو گئی۔ آج ہی تو اس نے محبت نامی جذبے کے سامنے ہار مانی تھی اور اس ناقابل تسخیر انسان کے فاتحہ سامنے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ تیزی سے باہر آیا۔ علیزے کو اس کا یوں اٹھ کے جانا کھلا تھا۔ آخر کیا گیا کہاں؟ سامنے دیکھا جدھر وہ جا رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ ولید کے ساتھ کھڑی لڑکی کو ناگواری سے دیکھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ماہی آفس۔ ازمیر کی آنکھوں میں چمک ہی آ گئی تھی۔ الاف نے سلام کا جواب دیا، پھر سر جھکا ہی تھا۔ ولید تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ازمیر کو دل کیا ولید کا گلا دبا دے، اب تو اس کو سب پتا تھا۔ تم بھی تھے کیوں الاف؟ ولید کو یہ موقع بار بار تو نہیں ملنا تھا نا، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ازمیر نے گھورا، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ جی بالکل، الاف کی بھی آواز آئی۔ اتنی دیر میں عہدیہ بھی چلی آئی۔ الاف کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، لیکن کیوں اسے خود پہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ چلیں الاف، عہدیہ نے بولا۔ ارے آؤ میرے آفس میں کافی پیتے ہیں، ازمیر فوراً بولا۔ ولید کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ جی نہیں شکریہ، اب اپنے مہمانوں کو ٹائم دے، اب ہم چلتے ہیں، الاف نے کہا۔ چلو میں ڈراپ کر دوں تم لوگوں کو، ازمیر نے اگلی خدمت حاضر کی۔ نہیں خان بابا ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کو اور بھی کام ہوں گے۔ الاف نے بھی آج کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھی۔ ازمیر خاموش ہو گیا۔ ہیلو عہدیہ، عقب سے آواز پہ دونوں مڑے علیزے کھڑی تھی۔ عہدیہ اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران علیزے کی نظریں الاف پر ہی تھی۔ ہوئی چھی؟ بلاخر علیزے نے پوچھ ہی لیا۔ یہ الاف ہے، عہدیہ بولی۔ اچھا ماما بتا رہی تھی، بیچاری بہت دکھ ہوا آپ کا سن کے، کوئی سہارا بھی نہیں رہا بیچاری کا، علیزے نے عجیب لہجے میں کہا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کو وہ پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے دردی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ازمیر کا دل جیسے مٹھی میں ہی آ گیا ہو۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو یا جاب کی تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ اگر کبھی پیسوں کی، اس نے صفاقی کی حد کر دی۔ چلو عہدیہ آؤ، الاف دیر ہو رہی ہے، اور ہاں آپ کو کسی کی فکر کی ضرورت نہیں۔ ولید سے زیادہ برداشت نہ کر سکا اور اس کو لے کر باہر آ گیا۔ الاف تو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ عہدیہ نے کہا کہ ولیزہ کی باتوں کو دل پہ نہ لے، مگر ازمیر کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود پہ کنٹرول کرتا آفس میں چلا گیا۔ وہ یہاں آفس میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا تھا، بس اسی اگنورنس پہ علیزہ غصے سے باہر نکل گئی۔ آج اسے اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بات تو سچ تھی کہ وہ بے سہارا تھی، لاوارث۔ اسے شدت سے رونا آیا۔ دل میں کہیں امید تھی کہ وہ بھی بولے گا کہ نہ ہے یہ بے سہارا لاوارث، مگر وہ بھی چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا۔ لیکن وہ بولتا کیوں؟ آخر اس سے رشتہ بات ہے تو سچ۔ یہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا سکندر صاحب کی فیملی پہ۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ازمیر تو شوق میں تھا۔ سمینہ بیگم اور عہدیہ کو تو رو رو کے برا حال تھا۔ الاف تو گمسم بیٹھی تھی، عجیب سا ڈر میں تھا۔ نہیں اللہ پلیز ان کو مجھ سے مت چھینے، پہلے میرے بابا اور اب انہیں۔ نہیں آپ تو اپنے بندے کو 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، سن لیں میری دعا، انکل کو ٹھیک کر دیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ازمیر اور ولید ان کی جانب بڑھے تھے۔ ازمیر کو سکندر صاحب نے اندر بلایا تھا۔ بابا کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ازمیر نام آنکھوں سے باپ کو ہاتھ پکڑے بول رہا تھا۔ ازمیر بیٹا میرا بوجھ کم کر دو، پتہ نہیں میرا اللہ مجھے اور مہلت دے چاہے نہ دے۔ سکندر صاحب مشکل سے بولے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ازمیر کو ان کے الفاظ سے تکلیف ہوئی۔ آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا الاف کو اپنا نام دے دو، میرا بوجھ کم کر دو، میں سکون سے مر سکوں گا۔ سکندر صاحب کے الفاظ پہ ازمیر پورے کا پورا ہل گیا۔ الاف کو اندر آتا دیکھ کے سکندر صاحب بولے، الاف بیٹا اپنے مرتے انکل کی خواہش پوری کر دو، مجھے اپنا باپ سمجھ لو، میں ہرگز تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب بد وقت بولے، بیٹا انکار مت کرنا، الاف سے شادی کر لو۔ الاف کے سر پہ جیسے چھت آن گری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ الاف کماں سے مسز ازمیر شاہ بن گئی۔ آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ سکندر صاحب کو اب آپریشن کے لیے لے گئے تھے۔ سکندر صاحب یہ فیصلہ کر کے بےحد مطمئن تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا تو الاف یتیم بچی محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ ازمیر پہ ان کو مکمل بھروسہ تھا۔ الاف کے بارے میں جب فیملی میں بتایا گیا تو بظاہر تو سب نے ترس کا مظاہرہ کیا۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی دن میں ان کی فیملی میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ کب تک اس کو اپنے گھر رکھیں گے، آخر کو جوان لڑکی ہے اور گھر میں جوان لڑکا ہے۔ وہ ان سب سے بے سخت پریشان تھے۔ آج یہ فیصلہ کر کے ان کی روح تک مطمئن ہو گئی تھی۔
اور ازمیر کو تو یقین نہ تھا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کچھ بابا ٹھیک ہو کے گھر آ گئے تھے، وہ خدا کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اب تو ولید کے بقول جس دن سے نکاح ہوا ہے منہ سے آگ گولوں کے بجائے پھول برس رہے ہیں۔ اللہ غصے میں اکثر ولید کو بتاتی تھی اکڑو کا برتاؤ گھر میں ہاں، اور جس کے لیے برس رہے ہیں وہ غائب ہیں، سارا دن نظر نہیں آتی محترمہ۔ ازمیر برا سا منہ بنا کے بولا۔ ولید کا کہا بے ساختہ تھا۔ خان بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ آج کل پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ازمیر کے سر تھی۔ الاف تو یقیناً جا ہی نہیں رہی تھی، عالیہ کو چھٹی نہیں کرنے دے رہی تھی کیونکہ اس کی پریکٹیکل چل رہے تھے۔ الاف پہلے بھی ازمیر سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، لیکن آج کل تو نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ازمیر کا آج سارا ٹائم ہی آفس میں گزرتا تھا، سارا کام اس پہ ہی آ گیا تھا۔ عالیہ کو گیٹ پہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا اور کبھی کبھی یہ کام بھی ولید کرتا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں اب؟ وہ سکندر صاحب کے روم میں آ گیا تھا سیدھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کیا کرو، اب تو ساری ذمہ داری تم پہ ہی آ گئی ہے۔ چلے کام تو اسے ہی سنبھالنا تھا تو سنبھال لیا، اب آپ آرام کریں، کوئی ضرورت نہیں آفس جانے کی۔ پاس بیٹھی سمینہ بیگم بولی۔ نہیں بیگم صاحبہ، مجھ سے نہیں ہوگا آرام، ایسے لیٹے لیٹے میں تھک گیا ہوں۔ وہ پاس بیٹھا پیار سے دونوں ماں باپ کی نوک جھونک سے لطف اٹھا رہا تھا۔ جی بالکل ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ آرام کریں گے۔ ازمیر بھی بولا۔ لو ماں کم تھی جو بیٹا بھی شروع ہو گیا۔ اچھا بتائیں کہ میڈیسن لی ہے آپ نے؟ ہاں لے لی، مجال ہے جو میری بیٹی ذرا بھی ٹائم اوپر نیچے ہونے دے، سارا دن وہ ان کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لا کہتی ہے اب بیٹی آرام کر لو، خود کو بھی۔ اچھا، سمینہ بیگم پیار سے بولی۔ لاف کے بارے میں اب تو بہو کا ہوتا بھی بات چلی تھی محترمہ، اب تو نظر ہی نہیں آ رہی محترمہ، میرے آنے کا الہام ہو جاتا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ سارا دن آفس گزارا، جب گھر آؤ تب بھی نظر نہیں آ رہی محترمہ، جھنجھلاہٹ اور تھکن اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے بولا۔ اور اس چکر میں محترمہ یونیورسٹی جانا بند کر چکی ہیں۔ یہی ایک آئیڈیا تھا اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، آج آخر بول ہی دیا۔ کچھ دیر بعد منقوہ صاحب کی انٹری ہوئی۔ ازمیر کی آنکھوں میں چمک اور لب مسکرا دیے اور مقابل کو جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرا بیٹا میرے پاس۔ وہ علاج جو پانی کا جگ رکھ رہی تھی سمینہ بیگم باہر جا چکی تھی، سامنے ہی کرسی پہ ازمیر بیٹھا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ مجھے لگا سیمسٹر بریک ہے۔ سکندر صاحب نے استفسار کیا۔ ازمیر اسے دیکھنے میں مگن تھا جیسے دنیا میں اہم کام ہی نہ ہو۔ دراصل انکل میں نے سوچا ابھی کچھ دن بعد چلی جاؤں گی، بلکہ میں جانا ہی نہیں یونی۔ اوہ کیا کہا محترمہ آپ نے؟ سوچا جس سے سوچتے وہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ دماغ۔ کل سے یونیورسٹی کے لیے مجھے تیار بھی لو، آئی سمجھ؟ ازمیر کا دماغ گھما تھا اس کی بات سن کے۔ انکل سے پہلے وہ چیخا تھا۔ یہ نکاح کے بعد کی جانے والی گفتگو تھی، مگر الاف نے احتجاج کرنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہا ہے بہتر ہے وہی کہہ لو۔ ازمیر بولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الاف نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا آپ نے ایسا ہی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں ایسے ہی، اپنی بات سناتے ہیں، بس سامنے والے کی کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، سارا غصہ مجھ پہ ہی نکالتا ہے۔ منہ پھلا کے وہ بولی تھی۔ سکندر صاحب کو اس ٹائم بہت پیار لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بیٹا اسے فکر ہے بیماری اور اس کا مزاج ہی ایسا ہے، سکندر صاحب نے اسے سمجھایا۔ اسے فکر نہیں، ٹارچر بولے، وہ صرف سوچ سکی۔ وہ مزاج صرف میرے لیے ہی ایسا مزاج، باقیوں کے ساتھ یہ ہنسی ہی ختم ہو جاتی ہے، اس نے جل کے سوچا۔ مگر انکل بس کچھ دن تک، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پوری طرح سے۔ وہ بس ضد تھی۔ یہ جو میرا بیٹا ہے نا بہت ضدی ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ایسے بھی اب تو یہ تم دونوں میاں بیوی کے معاملہ ہے، میں تو کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ بھی بات کے آخر میں شرارت سے بولے۔ اللہ نے زیادہ بحث مناسب نہ سمجھی اور باہر آ گئی۔ میاں بیوی میں تو بوجھ ہوں ان کے سر پہ، زبردستی کا جب چاہے اتار کے پھینک دے۔ وہ مسلسل منفی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ لاؤنج میں آئی تو ازمیر سمینہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اللہ نے غصے سے دیکھا اور کچن میں گھس گئی۔ انکل کو شکایتیں لگا کے دل نہیں بھرا جب ماما کو لگا رہے ہیں۔ غصہ سارا برتنوں میں اترا۔ شور سن کے اسے سمجھنے میں 1 منٹ لگا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ میں ذرا آپ کی بہو کے مزاج کا پوچھا ہوں۔ شدید کہیں کا، خبردار جو میری بیٹی کو زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے اس کا کان کھینچا ہے۔ میں کب تنگ کرتا ہوں، سارا ٹائم تو آپ لوگوں سے فرصت نہیں ملتی، میرا تو سائز بھی بھاگتی ہے خیر سے۔ وہ شرارت سے بولا اور سمینہ بیگم روم میں چلی گئی۔ یقیناً آپ کا یہ دل میرے سر پہ ظلم کرنے کو چاہ رہا ہوگا، بیچارے برتن۔ ازمیر سینے پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھے کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ جی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اعلام غصے سے بولی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ چاہیے تو بہت کچھ تھا، مگر اس وقت تم بہت خطرناک موڈ میں ہو۔ ازمیر کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ اس شخص سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اعلام منہ میں بڑبڑائی۔ میری شان میں کچھ کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔
और अजमेर से तंग करने पे तला हुआ था। रास्ता छोड़ दे, इलाफ बोली जो फैल के खड़ा था कि अंदर जाने का रास्ता था ना बाहर जाने का। अब तुम्हारे सब रास्ते मुझ तक ही आते हैं, अजमेर ने इसकी तरफ झुक के कहा। इलाफ ने एक अदद घुरी से नवाजा। अजमेर का कहकहा बुलंद और रास्ता छोड़ के एक तरफ हो गया। की दोस्त की बर्थडे पार्टी की तकरीब थी जो अहदिया लोगों के पड़ोसी थे। कुछ अर्सा था समीना की उनसे हेलो हाई भी थी। सब फ्रेंड्स इनवाइटेड थी। इलाफ का दिल नहीं था जाने का तो उसने मुनासिब अल्फाज में मना कर दिया था, मगर अगले ही दिन उसकी दोस्त अपनी वालदा के हमरा खुद दावत नामा लेके पहुंच चुकी थी। इनके बेहद इसरार पे समीना बेगम ने बोल दिया था कि वो लाजमी से भेजेंगी। समीना ने इसका तारुफ अपनी भांजी के रिश्ते से करवाया था। आंटी मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं जाने की और आदिया के भी फाइनल्स हो रहे हैं, इसके बगैर मैं कैसे जाऊंगी। इलाफ ने इनके जाने के बाद समीना को बोला, मेरा बच्चा थोड़े टाइम की ही तो बात है, लोगों से मिलते मिलाते रहना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है। वो आपकी दोस्त है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। समीना ने इसको समझाया था। जी लेकिन मैं आपके कहने पे जा रही हूँ, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, इसने मुंह फुला के कहा। इट्स लाइक माई गुड गर्ल। समीना ने इसे हंस के गले लगाया। सिकंदर साहब से इलाफ के जाने की बात की तो इन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है कि लोगों में खोए घुले मिले। अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गई जिसकी वजह से अजमेर इस्लामाबाद चला गया था। एक दिन बाद मंगनी की तकरीब थी जिसमें इलाफ को शिरकत करनी थी। आदिया ने इसके लाख मना करने पे भी जबरदस्ती मेकअप करवा दिया, जिसको इसने बाद में साफ करके लाइट कर लिया। एक दिन के बाद मंगनी की तकरीब थी जिसमें इलाफ को शिरकत करनी थी। आहदिया ने इसके लाख मना करने पे भी जबरदस्ती मेकअप कर दिया, जिसको इसने बाद में सॉफ्ट करके लाइट कर लिया। लाइट ग्रीन नेट कुर्ता स्टाइल शर्ट जिसमें पिंक और गोल्डन नेक लाइन, ऑफ वाइट ट्राउजर, पिंक दुपट्टा जो खोल के कंधे पे रखा गया था। नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी वो। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, समीना ने देखकर उसकी पेशानी चूमी। ये भी मैं मुश्किल से रेडी किया है मोहतरमा को, वरना मुंह उठा के चली जाना था इन्होंने। आहदिया भी बोली, इंजॉय करना इलाफ। मामा मैं चलती हूँ, मुझे वापसी में देर हो जाएगी, प्रोजेक्ट आज भी सबमिट करवाना है। आहदिया बैक वक्त दोनों से मुखातिब हुई। काश आज मेरे भाई भी तुम्हारा ये रूप देख सकते, वो तो दिल ही हार जाते। इलाफ के कान में घुस के शरारत से कह के बाहर निकल गई। ठहरो तुम जरा बदतमीज। वो बुरी तरह ब्लश हो गई, मगर वो बाहर जा चुकी थी। अजमेर का जिक्र सुनकर इलाफ के दिल ने एक बीट मिस की और शुक्र किया वो यहाँ नहीं था, मगर कौन जाने इसका ये शुक्र आरजी था। रात को जब वो थका हारा घर दाखिल हुआ तो वो लाउंज में खामोशी थी, जिसको देखने की ख्वाहिश थी सामने ना कि थकन और झुंझलाहट और दूर हो जाए, वो नहीं थी। तुम आ गई बेटा, कैसी रही मीटिंग? समीना बेगम ने लाउंज में दाखिल होते ही सामने बेटे को देख के बोली और सर पे बोसा दिया। आपको देख के एकदम फ्रेश। अजमीर माँ को देख के बोला, ये बातें सब तुम अपनी बीवी से बोला करो। समीना बेगम ने अजमीर को छेड़ा। हाय ये तो हसरत ही है, वो देखे तो तब ना। ये जुमला मैं सिर्फ वो सोच सका, बोला तो सिर्फ इतना है किधर आपकी बहू साहिबा, हमें तो वो बुलाना भी गवारा नहीं करती। वो भी शौक से बोली, ओह याद आया, इसको तो पिक करना था, मैं तो भूल ही गई। रुको मैं ड्राइवर को बोल के आती हूँ। याद आने पे समीना बेसाख्ता बोली, किधर है वो, मैं खुद चला जाता हूँ। वो कहते साथ ही उठा। इससे तो बहाना चाहिए था इससे बात करने का। अनुषा की आज बर्थडे पार्टी है, अंकल बरार की बेटी जो भी कैंट शिफ्ट हुए हैं, लाभ की फ्रेंड है वो। एड्रेस तुम पूछ लो। समीना भी बात समझ के मुस्कुरा के बोली, मामा क्या जरूरत थी आपको उसे वहाँ भेजने की। अनुषा का नाम सुनते ही अजमीर की तेवरी चढ़ी। वो अनुषा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आदिया को भी इससे दोस्ती रखने पर अजमीर की सुननी पड़ी थी और इसके भाई की खसलत से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसे गुस्सा आया था। दोनों की स्कूलिंग एक साथ थी और एक कॉलेज। आहदिया से पूछें आप ड्रेस, वो गुस्से से बोला। वो नहीं गई, उसके तो एग्जाम्स हैं। माँ की बात सुन के वो और इश्तियाल में आ गया। मामा आप मुझसे तो पूछ लेती, आपने इसे भेजा ही क्यों, इसमें तो अक्ल है ही नहीं, मगर आप तो। वो गुस्से से गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकला। मिस्टर अकरू कॉलिंग। एलाफ ने हाथ में पकड़े साल को गौर से देखा कि शायद इसको गलत नजर आ रहा हो। हेलो। रिसीवर कान को लगाकर बोली, मैं बाहर खड़ा हूँ, 1 मिनट पे बाहर आ जाइए। सख्त लहजे में बोला, आप तो इस्लामाबाद गए थे ना? एलाफ ने हैरत से पूछा। सारी जिंदगी वहां नहीं गुजारनी थी, आप बाहर तशरीफ लाए। लहजे में कोई रियायत न थी। एलाफ का दिल धड़का। एलाफ ने इधर उधर नजरें दुराकर निशा को ढूंढा जो बेहद मसरूफ थी अपने कजन के साथ। एलाफ तो एक कोने में लग बैठी थी। एक तरह तो इसने शुक्र अदा किया कि अजमीर आ गया है, इसे नुशा के भाई रजा की देखने से उलझन हो रही थी, जो मुसलसल यही काम किए जा रहा था। एलाफ को अपनी तरफ देखता पाकर अनुषा इसके पास आई। सॉरी डियर, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रही, अनुषा ने माजरत की थी। साथ ही इसका चिचोरा भाई भी आ गया था। आप बोर हो रही होंगी, आप आए मैं आपको मेहमानों से मिलवा दूं। मौका मिलते ही रजा ने बात शुरू की। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलूंगी, काफी लेट हो गई हूँ। एलाफ ने नुशा से कहा, चले मैं आपको ड्रॉप कर दूं।
اس نے پھر اپنی خدمات پیش کی. الاف کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. ازمیر باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں. ازمیر کا نام لیتے ہی الاف کو تحفظ کا احساس ہوا. خوبصورت احساس جو اس کی روح تک شانت کر گیا. واہ وہ چلو اسی بہانے ازمیر سے ملاقات ہو جائے. ازمیر کا سن کے انوشا بولی. وہ تینوں گیٹ کی جانب بڑھ گئی. جب وہ لوگ باہر آئے تو ازمیر گاڑی سے ٹیک لگائے انتظار میں کھڑا تھا. الاف کو دیکھ کے ازمیر کی آنکھوں میں کئی رنگ آئے. اس روپ میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، مگر پیچھے آتے ہی چہروں کو دیکھ کے وہ رنگ اشتعال میں بدل گئے. ہیلو. ازمیر میں بہت مروت ہو اگر آ ہی گئے ہو تو اندر آئے بغیر واپس جا رہے ہو. مجھے وش بھی نہیں کیا. وہ ایک ادا سے بولی. معذرت کے ساتھ مجھے اس وقت جلدی ہے. اینڈ ہیپی برتھ ڈے. چلیں اب. انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا اور الاف کو دیکھا. الاف کا ننھا دل دھڑکا تھا. الاف آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. پھر ضرور آپ آئیے گا. انتظار رہے گا. رضا انتہائی لگاوٹ سے بولا تھا. ازمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے. اس نے سختی سے لب بھینچ کے کنٹرول کیا. اب ہمیں چلنا چاہیے. انتظار کیے بغیر غصے سے پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کے زور سے دروازہ بند کیا، جس کا مطلب تھا اب کوئی بکواس نہیں. الاف بھی دہل کے رہ گئی. وہ بھی جلدی سے بیٹھی. اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی. ہمت کر کے الاف نے اسے مخاطب کیا. آپ تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت انتہائی غصے میں تھا. چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا. جی بالکل، مگر بدقسمتی سے آ گیا. میری وجہ سے آپ کی پارٹی سپائل ہو گئی. معذرت. وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. الاف نے وضاحت دی. جسٹ شٹ اپ الاف، دس از ٹو مچ. وہ دھاڑا تھا. الاف صحن کے دروازے کے ساتھ جا لگی. کبھی اپنی عقل کا استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنا بھی پتا ہے کون سی جگہ پہ جانا ہے اور کہاں نہیں؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. کچھ رضا کی باتیں کیسے برداشت کرتا؟ وہ اس کی منقوہ تھی. اب میں آنٹی کی اجازت سے آئی ہوں اور انکل نے. الاف نے ہلکی سی آواز میں بولی. تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری فیملی سے نہیں. ایک میری بات کا ہی تمہیں اثر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پرواہ. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بولا تھا. اگلی دفعہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگی نتیجے کی. اس دفعہ تو میں کنٹرول کر لیا ہے اپنا آپ. میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ایسی جگہیں تمہارے لیے. اور سب سے بڑی بات، میرے علم میں لائے بغیر تم ان اجنبیوں کے بیچ تھی. دس از لاسٹ وارننگ. اس نے بات پوری کی. الاف اس نے بات پوری کی. اس دفعہ کنٹرول کر لیا. یہ بھی کنٹرول تھا. باقی راستہ خاموشی سے کٹا. الاف نے بھی اسے دوبارہ مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا. اگلے دن الاف جب بھی نظر نہ آئی تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا. اول تو ازمیر کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی اور اگر نظر پڑ جاتی تو منہ پھیر لیتی. غصہ تو اب ازمیر کا کم ہو گیا تھا. کچھ مما نے بتایا کہ وہ ان کے اسرار پہ گئی تھی. کچھ غصہ اس کے غصے سے بھرپور صورت دیکھ کے اتر گیا. منہ کس خوشی میں پھیلا ہوا ہے. جب وہ کچن میں کام سے گئی تو ازمیر بھی پیچھے ہو لیا. اب سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا. آپ کو اس سے مطلب؟ غصہ بھی جھونکا تو تھا. ٹکا سا جواب دے کے پھر کام میں لگ گئی. اب میرے سارے مطلب تمہیں سے تو ہیں. منہ ٹھیک کرو. ازمیر نے اس کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا. منہ میرا، موڈ میرا، میں جو مرضی کروں. آپ کو اس سے کیا؟ الاف نے جواب دینے کے ساتھ کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی. تم میری، تمہارا منہ بھی میرا اور موڈ بھی، باقی سارے حق بھی میرے. وہ شرارت سے بھرپور انداز میں باور کرا گیا تھا. آپ؟ وہ غصے سے بولی. میں بھی تمہارا. اس کی بات پوری ہونے سے قبل وہ اس کی طرف جھک کے بولا تو الاف نے اسے ایک گزد گھری سے نوازا. اچھا اوکے بابا، مانتا ہوں کچھ زیادہ ہو گیا، بٹ میں تمہیں کسی ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا جہاں مجھے لگتا ہو کہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. اور پھر مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ تم جا رہی ہو تو غصہ آ گیا. سوری نہیں بولیں گے. کبھی کبھی سڑو آپ. الاف منہ میں بڑبڑائی. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہزار کام ہے. جائیں آپ. میرا موڈ اتنا بھی ضروری نہیں. الاف بولی. ہاں یہ بھی. آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے. وہ شرارت سے بولا. ورنہ سب سے اہم کام تو سامنے ہی تھا. اس کے جواب پہ الاف نے اسے دیکھا. واپس مڑی اور غصے سے شرط پہ کپ رکھنے لگی. وہ اب بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے. وہ غصے سے پیچھے مڑی جو اپنی تھوڑی سے اس کے کندھے پر رکھنے لگا تھا. اچانک مڑنے پہ اس کا لب الاف کے سر کو مس کر گئے. اب کیا؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں پوری کھل گئیں اور لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا شرمندہ ہو کے. اس کی حالت دیکھ کے ازمیر کا کہا بلند ہوا. کچھ نہیں، بائے. شرارت سے اس کے کان میں گھس کے بولا اور نکل گیا اور وہ وہیں حیران کھڑی رہ گئی دھڑکتے دل کے ساتھ. اذان ہو جائے. میں آ جاؤں؟ الاف نے اندر جھانک کے پوچھا. ہاں بیٹا، تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس. سمینہ بیگم نے پیار سے اسے بیڈ پہ بٹھا لیا. کیا کر رہی ہیں؟ ماما آدیا کے بعد کتنی اکیلی ہو جائیں گی آپ. مجھے تو بہت یاد آئے گی. وہ سمینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی. بات تو سچ ہے، لیکن بیٹیوں نے ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو جانا ہی ہوتا ہے. وہ بھی نم لہجے میں بولی تھی. میں تو بہت اداس ہو جاؤں گی. الاف کو اپنی دوست کے دور جانے کا دکھ تھا. یہ تو ہے بیٹا، لیکن تم ہو نا اس گھر کی رونق. میرے ازمیر کی دلہن. اللہ نے تمہاری صورت میں بہو اور بیٹی دے دی ہے مجھے. وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے پیار سے بولی.
मामा एक बात पूछूं? जो बात अल्लाह को सुकून न लेने दे रही थी। पूछो। मामा हर एक का अरमान होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी पसंद से करें। मामा प्लीज मुझे सच बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगी। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे अंकल के फैसले से कोई इतराज नहीं, बल्कि ये तो किस्मती है हमारी जो तुम्हारी जैसी बेटी। और जहाँ तक सोच की बात है तो मैंने लीजे को सोचा था। वो बता रही थी अपने शक की तस्दीक पे लाफ के अंदर कुछ टूटा था। मुझे भी यही लगता है मामा, मीर और अजमीर का कोई जोड़ नहीं, मेरा और अजमीर का कोई जोड़ नहीं। वो कहाँ और मैं कहाँ। वो आंसुओं को रोकने के लिए कुछ देर में खामोश हुई। इन्होंने ये सब कुछ अंकल के दबाव में आके कर तो लिया है, मगर मामा ऐसे रिश्ते नहीं बनते। वो शायद अपनी हिम्मत आजमा रही थी या बाहर खड़े अजमीर का इम्तिहान ले रही थी। अजमीर जो मामा से बात करने आया था, ज़ौजा साहबा की आवाज़ सुन के बाहर खड़ा रह गया और अब मजीद सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसने गुस्से में मुठ्ठियां भींच ली। क्या कर रही हैं? सॉरी, आप इनकी शादी करवा दीजिए मामा। मैं नहीं कहूँगी, भले मैं क्या कह सकती हूँ। आप लीजे से करवा दीजिए इनकी शादी, मैं इनके काबिल नहीं। आंसू गाल पे गिर रहे थे। अजहद खुशी हुई मुझे आपके ख्यालात जानकर। चले, अच्छा हुआ आप खुद रास्ते से हट गई हैं। अजमीर दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ और अब वो चिंघाड़ रहा था। इलाफ बेड से एक सेकंड में उठी। सही कहा तुमने, तुम इस काबिल नहीं काबिल तुम मेरे वालिदैन के खलूस के, मेरे बाबा के प्यार के। इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी। जो लोग बिना किसी गर्ज के इतना प्यार कर रहे, तुम इनके खलूस का ये सिला दे रही हो। जमीर का बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ खत्म कर दे। वो तो इसका साथ पाकर खुद को अर्श पे महसूस कर रहा था और वो इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रही थी। वो कैसे बर्दाश्त करता। और हाँ, शादी का सवाल तो इसलिए कि मुझे आपकी इजाजत की हरगिज जरूरत नहीं है। अजमीर सुर्ख आंखों से इसका घूर रहा था। लाफ तो अब कांप रही थी। वो तो सिर्फ बात कर रही थी। छोड़ो तुम, शुरू हो गए। बच्ची सिर्फ बात कर रही थी। समीना बेगम ने लाफ को खुद से लगाते हुए अजमीर को कहा, हूँ बच्ची के बड़े ही अरमान पूरे करूंगा अब मैं। नहीं मामा, से बहुत शौक है ना, वो भी पूरा कर देता हूँ। मामा आज ही मामू से बात करें, इसी हफ्ते शादी करूंगा मैं अलीजे से। अजमीर की बात सुन के लाफ के होश उड़ दिए। वो जैसे निकल आया वो जैसे आया था वैसे निकल गया था और इलाफ को लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा। वो फटी नजरों से समीना बेगम को देख रही थी। मामा, मैं तो सिर्फ एक बात की थी, मगर वो देखे कितना गुस्सा हो गए हैं। वो हिचकियों से रो रही थी। मम्मा, मेरा हरगिज मतलब नहीं था। मैं कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करते। असल दुख इसको इस बात का था। नहीं बेटा, तुम उल्टा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। और अब तो तुम अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही थी। इसकी बात सुन के तुम्हारा ये हाल से बेहाल पागलपन। वो दरअसल बात समझ के हंस के बोली। मामा बहुत बहुत नाराज हो गई। एलफ का ध्यान अभी इस बीच के गुस्से में अटका हुआ था। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र नहीं करो। इनके पास आया और इनकी गोद में सर रख के लेट गया। कल मेरे बेटे को इतना गुस्सा क्यों आया था और अभी तक भी वही मूड है क्यों बेटे? वो उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मामा, बात ही ऐसी थी, आप खुद सोचें, मेरी बीवी है वो, थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं मुझ पे, बिल्कुल भी अकल नहीं इसमें। वो गुस्से से बोला, और तुम मुझे बताओ कब करूं तुम्हारे मामू से बात? इन्होंने जानबूझ के बेटे को छेड़ा। मम्मा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आप हरगिज बात नहीं करेंगी उनसे। वो करंट खा के सीधा हुआ। वो क्यों? कल तो बहुत गुस्से में कहा था इसी हफ्ते ही करोगे शादी, मुझे लगा तुम उससे पसंद। वो बेटे के दिल की बात जानना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं मामा, मैं कभी एलिजा के बारे में नहीं सोचा, और वो सब आपकी बहू साहिबा की अक्ल ठिकाने लाने के लिए बोला था, मगर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुंह फुला के बोला। मुझे तो पहले ही शक था। वो हंस के बोली, मेरी जिंदगी में वो पहली लड़की है मामा, एक वो ही नहीं संभाली जा रही, दूसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको तो ना मेरी कोई फिक्र ना परवाह। अहमक, वो बड़बड़ाया। देखो बेटा, जिससे लड़की की शादी होती है वो इससे अपना सब कुछ मानती है। हाँ, झिझक की और शर्म की वजह से कभी कुछ कह नहीं पाती। निकाह है ही एक ऐसा बंधन, इलाफ की जिन हालात में निकाह हुआ वो मुख्तलिफ थे। वो इसे समझा रही थी। कम अज कम आपकी बहू तो मुझे अपना कहती, अपना कुछ नहीं मानती, बाकियों का मुझे नहीं पता। इसने शिकवा किया। ये अब तुम जानने की कोशिश करो, अपने से अंदाजे मत लगाओ। बेटा, निकाह के बंधन में बहुत ताकत होती है। इस दिन तो वैसे ही वो अपना डर जाहिर कर रही थी। जिन हालात में ये अब कुछ हुआ तो ये सवालात जहन में आने कुदरती हैं। वो इनको समझा रही थी। इसने सर हिलाया। अगले दिन अजमीर की फूफा पाकिस्तान आ गई थी। वो लंदन से 4 साल बाद आ रही थी। सरप्राइज यह था, अजमीर अपनी फूफो के अजहद करीब था, साथ उनकी बेटी भी आई थी। अलीजे की भी इनकी बेटी से अच्छी खासी दोस्ती थी, तो वो भी आज उधर ही आ गई थी। रात ज्यादा होने की वजह से वो उधर ही रुक गई थी। सभी खुश थे। लाफ का तो कल वाले वाक्य से दिल ही बोझल था। कुछ अजमीर का रवैया, ऊपर से लीजे भी। अगले दिन अजमीर की फूफो पाकिस्तान आ गई थी। वो लंदन से 4 साल बाद आ रही थी। सरप्राइज दिया था। अजमीर अपनी फूफो के अजहद करीब था, साथ उनकी बेटी भी आई थी। अलीजे की भी इनकी बेटी से अच्छी खासी दोस्ती थी,
تو وہ بھی آج ادھر ہی آ گئی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی رک گئی۔ سبھی خوش تھے۔ الاف تو کل والے واقعے سے دل ہی بوجھل تھا۔ کچھ ازمیر کا رویہ، اوپر سے لیزے بھی ادھر ہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ ازمیر کی پھپھو کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ اس پیار پہ سکندر صاحب بے حد خوش تھے کہ ان کی بہو ان کی بہن کو بھی اچھی لگی، مگر شادی والی بات پتہ نہیں تھی کسی کو۔ بھائی یہ بچی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے خود میں بھیجا۔ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ بچوں کی محفل بڑوں سے لگ تھی، وہ اپنے باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہے پڑھ رہے تھے۔ ان کے ولید بھی ادھر ہی تھا۔ ازمیر تو آج زیادہ ہی خوش تھا۔ الاف کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جس کو میں پیاری لگنا چاہوں اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ الاف نے جل کے سوچا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے اگنورنس پہ ہی رو دے۔ ماما میں چائے کا کہا ہوں۔ ہاں بیٹا، بچوں آپ لوگ بھی بتا دو کیا۔ ازمیر کی پھوپھو پاکستان آ گئی تھی۔ وہ لندن سے 4 سال بعد آ رہی تھی۔ سرپرائز دیا تھا۔ ازمیر اپنی پھوپھو کے ازحد قریب تھا۔ ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی۔ علیزے کی بھی ان کی بیٹی سے اچھی خاصی دوستی تھی، تو وہ بھی آج ادھر ہی آ گئی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی رک گئی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ الاف کا تو کل والے واقعے سے دل ہی بوجھل تھا۔ کچھ ازمیر کا رویہ، اوپر سے لیزے بھی ادھر ہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ ازمیر کی پھپھو کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ اس پیار پہ سکندر صاحب بے حد خوش تھے کہ ان کی بہو ان کی بہن کو بھی اچھی لگی، مگر شادی والی بات پتہ نہیں تھی کسی کو۔ بھائی یہ بچی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے خود میں بھیجا۔ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ بچوں کی محفل بڑوں سے لگ تھی، وہ اپنی باتوں میں لگے تھے، کہے پڑھ رہے تھے۔ ان کے ولید بھی ادھر ہی تھا۔ ازمیر تو آج زیادہ ہی خوش تھا۔ الاف کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جس کو میں پیاری لگنا چاہوں تو اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ الاف نے جل کے سوچا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی اگنورنس پہ رو ہی دے۔ ماما میں چائے کا کہا ہوں۔ الاف بولی۔ ہاں بیٹا، بچوں آپ لوگ بھی بتا دو کیا لوگے۔ سمینا بیگم وہیں سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ جو اپنی باتوں میں مگن تھے، خاص نوٹس نہ لیے تھے۔ الاف اب ان کے پاس کھڑی بچوں کے سر پہ بقول سمینا بیگم ان کے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح وہاں کھڑے ان کے بولنے کا منتظر تھی۔ ازمیر نے سرسری سے نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہ بھری آنکھوں سے کھڑی نظر آئی۔ آنسو چھلکنے کو بے قرار تھے۔ الاف آپ جائیں، جس نے جو لینا ہوگا وہ خود بنوا لے گا، اور میرا پتہ ہی ہے آپ کو میں اس وقت کیا لیتا ہوں۔ اس کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا ازمیر کو، اس لیے وہ بولا۔ علیزہ کا تو ازمیر کی آخری بات سن کے ہی غصے میں آ گئی اور نفرت سے الاف کو دیکھا۔ الاف وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کچن میں آ کے رکے آنسو پھسلتے گئے گالوں پہ، خود کو سنبھالتے چائے بنانے کے لیے چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ میں بناتی ہوں، آپ جا کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹا کیوں تکلف کرتی ہوں خود کو دوسروں سے۔ پروین بھی اس کو سمجھنا شروع ہو گئی۔ وہ الاف کی طبیعت سے واقف تھی، اس گھر کی پرانی وفادار ملازمہ تھی۔ نہیں پروین بھی، میں خود بنا لوں گی، آپ ازمیر کے لیے کافی بنا دیں۔ اور ویسے بھی ان لوگوں میں میرا کیا کام؟ لو بھلا تمہارا کام کیوں نہیں، فرد ہو تم اس گھر کی، فرد ہو تم اس گھر کی۔ پروین بھی کو پتا تھا اسے الاف سے عقل پہ ماتم کیا۔ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھ ہو رہ جاتے ہیں، جیسے میں۔ وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو تم، تو ایسی باتیں نہیں منہ سے نکالتے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ الاف کے جانے کے بعد سکون تو اسے بھی ایک پل کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایک بار آنسو سے بھری آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یہ سارا اگنورنس وہ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ اٹھا اور قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھتے گئے۔ پروین بھی کچن میں نہ تھی اور وہ چائے کو پھینٹنے میں مشغول تھی۔ اس سوگ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ کٹھور لہجے میں بولا۔ الاف نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ چیخا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی اور گرما گرم چائے کپ کی بجائے ہاتھ پہ پڑی۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ تم دیکھ کے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ اب اسے ڈانٹ رہا تھا جو سرخ ہو چکا تھا۔ ایک تکلیف میں تھی، اوپر سے وہ ڈانٹ رہا تھا۔ آنسوؤں میں اور شدت آ گئی۔ ہاتھ پکڑے سے چیئر کھینچ کے اس سے بٹھایا، خود بھی برہم ڈھونڈ کے اس کے سامنے چیئر کھینچ کے اس کے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ اگر یہ سب کچھ پچھلے وقت کے واقعے کے زیر اثر ہو رہا تھا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو میں ایک بار ٹھان لیتا ہوں تو وہ کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی باز نہ آیا، اور ویسے بھی وہ تمہاری سو کالڈ خواہش ہے آفٹر آل۔ وہ ہنکارا بھر کے بولا۔ میں خود کر سکتی ہوں۔ الاف نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس صفاقی کی اسے امید نہ تھی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ اچھا، اور کیا کیا کر سکتی ہیں آپ؟ میری شادی تو آپ کروا ہی رہی ہیں۔ وہ دل جلانے سے باز نہ آیا اور ہنسا۔ الاف کی حالت بری تھی۔ آنسو روکنے کے چکر میں الاف نے پھر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ خود کو جتنا دور کرو گے اتنا ہی پاس آتے جاؤ گے۔ ازمیر نے اسے ایک جھٹکے سے خود کے قریب کیا اور پرشوق نظروں سے
اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بولو، اب جب دور ہوتی ہو تب تو بہت فکر شکایت ہوتی ہیں، سب بول دو اب جو بھی ہے دل میں۔ ازمیر گمبھیر لہجے میں کہتا ایسے کسی اور ہی جہان میں لے جانا چاہ رہا تھا۔ آپ نہایت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ اس کا ضبط بھی ٹوٹا، اپنے ہاتھوں پہ رکھے اس کے ہاتھوں پہ سر رکھ کے بری طرح بلک اٹھی۔ اور اس برے انسان کے پیچھے تم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے۔ وہ اسے سر کو تھپکتے ہوئے بولا۔ کوئی اعتراف چاہ رہا تھا۔ الاف کو احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا اور باہر کو بھاگی۔ ازمیر سر ہلا کے رہ گیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل سب آ گئے تھے، سب نے شروع کر دیا تھا، بس الاف ویسے ہی بیٹھی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی درد تھا، کچھ ہاتھ بھی دائیں تھا۔ ارے بیٹا ناشتہ کرو تم بھی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کے ازمیر کی پھپھو بولی، ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا؟ ازمیر نے اس کے ہاتھ کا پوچھا تو الاف نے اسے گھوری سے نوازا، وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا ہے الاف کے ہاتھ کو؟ سمیرہ بیگم نے پوچھا۔ وہ رات چائے بنا رہی تھی تو ہاتھ میں گر گئی، الاف نے بتایا۔ کس سوچ میں تھی جو ہاتھ ہی جلا لیا؟ علی سے تنزن بولی، ہاں بالکل، دھیان کدھر تھا تمہارا؟ ازمیر کب چپ بیٹھنے والا تھا؟ الاف کا دل کیا جس گرم چائے کی وہ سپ لے رہا تھا وہ اسی پہ الٹ دے۔ ساتھ ہی ازمیر نے بھی الاف کی طرف دیکھتے اپنی آنکھ دبائی۔ نہیں تو وہ تو ازمیر میں الاف کے منہ سے گھبراہٹ میں الٹ نکل گیا۔ کیا میں؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، باقی سب بھی ہنس دیے۔ علیزے کا تو برا حال ہو گیا تھا غصے سے۔ نہیں میرا مطلب تھا میں چائے بنا رہی تھی تو سارا دھیان میرا کافی میں بھی تھا، ازمیر کے بنا رہی تھی نا، اس نے وضاحت دی اور ازمیر کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ چلو اب ٹائم پہ مرہم لگانا، چلو جلد آرام آ جائے گا۔ سمیرہ بیگم بولی، جی۔ وہ ناشتہ کے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ پیچھے سے ازمیر نے ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں کوئی پیغام تھا، جیسے وہ سمجھ کے مسکرا دیا اور نپکین سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ گیا خود بھی۔ علیزہ نے یہ سب مشکل سے برداشت کیا، وہ الاف کو کیسے برداشت کر سکتی تھی، اس کی اتنی کیئر۔ دیکھ لیتی ہوں تمہیں بھی میں، وہ تصور میں الاف کو لاتے ہوئے بولی۔ کمرے میں آ کے الاف نے حیاتیہ کو کال کی جو یونی چلی گئی تھی۔ کیا ایمرجنسی آ گئی تھی تمہیں جو آج یونی بھی چلی گئی؟ آج بھی یونی چلی گئی؟ یونی میں آج کل اینول فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ارے ہوا کیا ہے بتاؤ تو، عادیہ نے پوچھا۔ مجھے لگ گئی ہے سمجھ، یہ صرف ولید بھائی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بہانے ہیں، الاف غصے سے بولی۔ اچھا بتا بھی چکو، تم نے صبح صبح کیا دیکھ لیا جو اتنے غصے میں ہو؟ تمہارے بھائی کو، وہ جل کے بولی۔ واہ اتنی دلکش صبح، عادیہ بکو مت، تمہارا بھائی کم ہے اوپر سے تم بھی شروع ہو جاؤ۔ اچھا سوری بتاؤ کیا ہوا ہے اب کہ اس نے پوچھا۔ تم نے کب آنا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز ابھی آ جاؤ ورنہ میں بھوک سے مر ہی جانا۔ تو بھوک لگی ہے تو کھا لو کچھ، میں نے کون سا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہے؟ یہی تو مصیبت ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے رات کا، وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھا نہیں پا رہی، سارا کچھ میرے پر گر رہا ہے۔ کیا ہوا ہے ہاتھ کو؟ تمہارے خروس بھائی کی وجہ سے جلا ہے، میں رات سے بھوکی ہوں اور اب بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک سے میرا برا حال ہے، میں جب مر جاؤں تب آ جانا۔ الاف نے غصے سے کال بند کر دی، عادیہ بھی ہنس پڑی اور کال ملانے لگی۔ فون کی بیل ہوئی تو ازمیر نے ٹرے نیچے رکھ کے کال ریسیو کی۔ عادیہ کا تھا۔ بھائی آپ کا ہاتھ چاہیے تھا، اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ واٹ؟ ازمیر نے حیرت سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولا۔ عادیہ ہنس رہی تھی۔ جی صحیح سنا، اپنی بیگم کو ایک ہاتھ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھوک سے برا حال ہے۔ ازمیر بات سمجھ کے ہنس پڑا۔ تو مدد کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، بات سمجھ کے وہ بولا۔ جی، اور آپ سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے، بقول ان کے ہاتھ آپ کی وجہ سے جلا۔ عادیہ نے تفصیل بتائی، وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ آپ جائیں جلد ورنہ، اس نے دھمکی دی اور کال بند کر دی۔ وہ دستک دے کے اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں ٹرے تھی۔ الاف کو بہت بھوک لگ رہی تھی مگر کیسے کھاتی، عادیہ کا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ واپس آ جائیے مراقبے سے، اس نے اسے سوچوں میں دیکھ کے کہا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ آپ؟ الاف نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جو اس نے سامنے رکھتے ہوئے بیڈ پہ خود بھی بیٹھ گیا اور اس میں بھی ہاتھ پکڑ کے سامنے بٹھایا۔ جی ہاں، میں جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جلا، ازمیر نے اس کے ہی انداز میں سے جواب دیا اور بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ اب، ازمیر نے اس کا منہ بند دیکھ کے ہی کہا۔ میں خود کھا لوں گی، الاف بولی۔ ہاں اس لیے عادیہ کو بلا رہی تھی۔ ہاں تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، الاف نے اسے زبردست اسے دیکھ کے بولا۔ اچھا ایک اور الزام مجھ معصوم کے کھاتے میں ہے، ازمیر نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے چائے کا کپ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے معصوم آپ نہ بنے، الاف بولی۔ بھائی جب میں ہوں تو معصوم تو بننے کی کیا ضرورت ہے، ازمیر کا بھی جواب حاضر تھا۔ آپ جو سارے وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں نا، اپنی خوخار آنکھوں سے گھورتے رہتے ہیں، وہ سب کیا ہے پھر؟ وہ باتوں میں لگی اب ازمیر کے ہاتھوں آسانی سے کھا رہی تھی۔ ازمیر نے اسے جان بوجھ کے باتوں میں الجھایا تھا۔ واقعی ہی تم بھوک میں بہت خطرناک ہوتی ہو،
शोहर को कैसे कैसे इनकार दे रही हो, वो खूंखार कहे जाने बेतासिफ से बोला। अभी से मजीद बात तो मिल जाए, नाश्ता खत्म करवा रहा था। अलीज़ा ने रस्मा बेगम और इनकी बेटी रिदा को इनवाइट किया था डिनर पे, साथ अजमीर, अहदिया और वलीद को भी, तो रस्मा ने इलाफ को भी बोल दिया। इलाफ का बिल्कुल दिल न था, मगर अहदिया के इसरार पे इसे जाना पड़ा। फूफा लोगों को ड्राइवर पहले ही छोड़ आया था। वलीद ने अहदिया को पिक करना था और अजमीर ने इलाफ को लेके जाना था, मगर इस सब से इलाफ बेखबर थी। अहदिया ने इलाफ का हल्का सा मेकअप क्या खींच के अहदिया बाहर निकल गई, क्योंकि वलीद का मैसेज आ गया था। इलाफ भी अहदिया को ढूंढते बाहर आई, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। सेल के बीच पे इसने मोबाइल चेक किया और अहदिया का वही मैसेज था, इलाफ तुम भाई के साथ आओगी, हैव अ ग्रेट जर्नी। साथ हार्ट का इमोजी था। इलाफ तो गुस्से में वापस मुड़ी, इसे नहीं जाना था अब कहीं भी। अरे किधर बैठे, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, आए आप। वो इसके लिए फ्रंट डोर खोले खड़ा था, जो हल्के से मेकअप में नफीस सा लिबास सेवतन किए हुए थी। इसके दिल की दुनिया को अथल पथल कर रही थी। मुझे नहीं जाना, आप जाएं, वो कहते ही आगे बढ़ गई। क्यों, अगर कहीं और चलना है तो हाँ चलते हैं। इसने इसे खींच के अपने पास बुलाया। मुझे नहीं जाना कहीं, इलाफ बाजिद थी। अच्छा बस या कुछ और, अजमीर बोला और साथ ही से पकड़े फ्रंट सीट पे बिठा दिया। इलाफ ने लाख एहतजाज किया, मगर परवाह किसे थी। आप बहुत बड़े चीटर हैं। इलाफ ने इसे गुस्से से देखा और बोली, जो भी हूँ अब तुम्हारा ही हूँ, अब गुजारा करना पड़ेगा। अजमीर पे शोखियाँ सवार थी, वो जो पहलू में बैठी थी। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे अपनी नजरों में कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। अजमीर ने इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोला। इलाफ ने इसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में जज्बों से भरी हुई थी। आप बहुत फजूल बोलते हैं। इलाफ ने मुंह दूसरी तरफ देखा किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोलता। अजमीर ने दूबदू जवाब दिया, क्या ख्याल है, कहीं और चले तुम और मैं। जो बाहर देख रही थी, इसकी बात पे एकदम उसकी तरफ मुड़ी और इसके कांधे पे मुक्के बसा दिए। बस इतना गुस्सा, मतलब हम जा सकते हैं। इसे तंग करने में अजमीर को बहुत मजा आ रहा था। अजमीर, वो गुस्से से बोली। जी हाजिर खिदमत है मैडम। इसने अपना सर खम किया और इलाफ ने तंग आके प्लेयर ऑन किया और वहाँ मामला ही उलट था। जस्टिन बार्बर की आवाज अजमीर के दिल की अक्कासी कर रही थी। I used to believe we are burning on the edge of something beautiful. Silence, streams, smoke and mirrors keep us waiting on a miracle. अजमीर जज्बों से चूर आंखों से उसे देख रहा था। इलाफ ने हाथ बढ़ा के प्लेयर बंद करना चाहा तो अजमीर ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इलाफ के लाख मज़ाहमत के बावजूद भी न छोड़ा। डोंट यू गिव अप, ना ना ना, आई वॉन्ट गिव अप, ना ना ना, लेट मी लव यू, बाबा यार सॉन्ग था। इलाफ गाड़ी से उतरी, वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि अजमीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। इलाफ ने उधर देखते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, देखने दो किसी को भी, मैं कौन सा डरता हूँ किसी से। अजमीर पे शोखियाँ सवार थी। जी बिल्कुल, आप तो डराते हैं, इलाफ झट बोली। मैं प्यार भी करता हूँ। इधर इलाफ की घूरी पड़ी और अजमीर का कहा उगला, यार एक तो तुम डराती बहुत हो मुझे घूर घूर के। अजमीर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आप तो जैसे डर जाते हैं मुझसे, इलाफ बुरा सा मुंह बना के बोली। अजमीर आगे बढ़ा तो कुछ याद आने पे इलाफ के कदम ढीले हो गए। क्या हुआ इलाफ, अजमीर ने इसके रोके कदम देख के पूछा। वो अंदर, अगर आज फिर कुछ हुआ। इलाफ को पिछला वाकया याद आने पर डर लगा। इलाफ तुम बीवी हो मेरी, इज्जत हो मेरी, किसी में की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह सके। और हाँ, पिछले वाकये पे भी उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना चुका हूँ, अब इसकी जरूरत ना होगी और वो मुझसे माजरत भी कर चुका है। अजमीर ने उसे बताया। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम नहीं जाएंगे, अजमीर ने पूछा। नहीं, अब वापस क्यों जाना, लेकिन आप वादा करें मेरे साथ ही रहेंगे, वो डरे हुए अंदाज में बोली। वो इसने इसका हाथ दबाकर तहफ्फुज़ का एहसास। नहीं, अब वापस क्यों जाना, लेकिन आप वादा करें मेरे साथ ही रहेंगे, वो डरे हुए अंदाज में बोली। इसने इसका हाथ दबाकर तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। अलीज़ा अजमीर के आगे पीछे जा रही थी, मगर अजमीर को इलाफ का देखने से फुर्सत न थी। सारे टाइम इलाफ अजमीर की नज़रों के हसार में रही थी, और जब अलीज़ा ने नज़रों का इर्तिकाज़ देखा तो वो बुरी तरह जल गई। डाइनिंग टेबल पे भी अजमीर इलाफ के साथ वाली चेयर पे आकर बैठ गया। सबने खाना शुरू कर दिया था। अजमीर को ना जाने क्या सूझी इलाफ का पकड़ लिया था, इलाफ को कब दाएं हाथ भी पकड़ लिया था। अब इलाफ परेशान बैठी थी, ना कुछ बोल सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी। हाथ खींचना चाहा, मगर बेसूद। अजमीर मगन खाना खा रहा था, जैसे कुछ हो ही ना हो। बेटा आप तो कुछ खा ले ही नहीं रही। अलेजी के मामा इलाफ को यूं ही बैठे देख के पूछा, इलाफ खाना अच्छा नहीं लगा क्या। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, खाना बहुत अच्छा है। इलाफ ने अजमीर की तरफ देख के दांत पीसे। वो अपनी प्लेट पे झुक गया, हाथ पे गिरफ्त बरकरार थी। इलाफ की हवाइयां उड़ी हुई थी। हाथ कैसा है अब तुम्हारा, अलीजा ने भी तंजिया पूछा। जी बेहतर है अब। इलाफ हंस भी न पाई। मैसेज टोन पे अजमीर ने मैसेज चेक किया था। लाइफ का मैसेज था।
प्लीज अजमीर छोड़ें हाथ, अल्तजा थी। वो मुस्कुरा दिया। ओके बट शर्त पे। इसने लगे हाथ और शर्त रखी। अजमीर आप बताएं। इलाफ ने जल्दी से टाइप किया, कैंडल लाइट डिनर पे जाना होगा मेरे साथ। अजमीर ने मुस्कुराते हुए टाइप किया। इलाफ ने बिप पे फौरन चेक किया, जो कहेंगे आप, मुझे मंजूर है। इलाफ ने रिप्लाई किया। अजमीर को यही उम्मीद थी। वो जल्द अज जल्द हाथ छुड़वाना चाह रही थी। इलाफ ने मैसेज खोला तो ढेर सारे किस इमोजी थे। इंतहाई बेहूदगी है ये। इलाफ ने जल भून के रिप्लाई किया। अजमीर मुस्कुरा दिया। बाद में बताऊंगा क्या है ये। टाइप करके सेंड किया। अब हाथ छोड़ दिया था अजमीर ने। अलीजे को सब समझ आ रहा था। गुस्से से इसके चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिकंदर साहब की आवाजें सुन के समीना बेगम और इलाफ लाउंज में आई। आने वाले को देख के इलाफ को लगा कि उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। इसकी टांगें बेजान हो गई थी। हलक तक खून खौफ से खुश्क हो गया था। वो मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला दबाते वापस भागी थी। समीना बेगम भी इसकी गैर होती हालत देख के उसके पीछे होली थी। इलाफ का चचा और इसका बेटा किसी तरह से इलाफ तक पहुंच चुके थे। सिकंदर साहब से वो 2 दिन पहले मिल चुके थे। इन्होंने इनकी भतीजी को अगवा करने का इल्जाम लगाया था। इन लोगों से पीछा छुड़वाना सिकंदर साहब के लिए कोई मुश्किल काम हरगिज ना था। वो इनको निकाहनामा दिखा चुके थे और भतीजी के लिए अचानक उमड़ डालने वाली मोहब्बत पे भी खूब लाम तान किया था। वो लोग अब इलाफ से मिलने के बाजिद थे ताकि निकाह की हकीकत जान सकें। अजमीर को भी इस सारे वाक़े का इल्म आज सुबह ही हुआ था। आंटी वो लोग, मुझे नहीं जाना कहीं भी, प्लीज मुझे छुपा लें। वो बुरी तरह रो रही थी। इसे वो सब याद आ रहा था जो इसके साथ बीता था। अगर वो लोग इसे ले गए तो फिर क्या होगा, ये सोचते ही इसकी सांसें बंद हो रही थी। आंटी आप अंकल को बोलें मुझे कहीं नहीं जाना, वो लोग बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं। वो बुरी तरह बुलक रही थी। चुप मेरा बच्चा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। वो इसको साथ लगा इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने पास रखें, वादा करें कि मुझे कहीं नहीं भेजेंगे। वो हिचकियों में रो रही थी। दरवाजा खुला था और अजमीर अंदर आया था। इलाफ बाहर आओ, अजमीर की आवाज से इसने सर उठा के देखा। नाक रोने की वजह से सुर्ख हो गया था, आंखें सूजी हुई थी। अजमीर के दिल को कुछ हुआ। आंटी मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही। इलाफ अपने आप में ना थी। अब तो अजमीर भी से कह रहा था क्या वाकई वो लोग इसे ले जाएंगे। इलाफ होश में आओ। अजमीर ने इसकी दोनों कलाइयों से पकड़ के झिंझोड़ा। अजमीर का तो खुद गुस्से से बुरा हाल था कि इलाफ के कजन का मुंह तोड़ दे, जो पहले ही परेशान थी और बुलक उठी थी। समीना बेगम के डांटने पे अजमीर को अपने रवैये का एहसास हुआ। वो भी क्या करता। इधर बैठो, पियो ये। इसे बेड पे बिठा के पानी का गिलास इसके मुंह को लगाया। वो बामुश्किल एक घूंट पी सकी। देखो इलाफ, इस वक्त तुम्हें मोहम्मद की जरूरत है। वो उसका चेहरा ऊपर करके बोला। वो लोग समझते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है। वो उसके चेहरे से अब आंसू छूट रहा था। इसलिए तुम्हें ये बाहर जाके इनके सामने कहना होगा। वो उसे समझा रहा था। आओ। वो उसे बाहर ले आया। वो हमारे बांधे के पीछे चल दी थी। वो अजमीर के पीछे छुपी लाउंज में दाखिल हुई थी। इसे देख के वो दोनों बाप बेटे खड़े हुए और दाऊद चचा उसकी जानिब आने को थे। वो बिल्कुल अजमीर के पीछे छुप गई थी और अब जोर से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में भींच ली, जब से इसके बिछड़ने का डर हो। बैठो इलाफ बेटा, सिकंदर साहब बोले। वो टस से मस ना हुए। बात जो भी बात करनी है आप करें ऐसे ही। अजमीर ने खूंखार नजरों से इलाफ के कजन की तरफ देखते हुए सिकंदर साहब को बोला। इधर आओ इलाफ बेटा, मैं तुम्हारा ताया हूँ। दाऊद साहब बोले। नहीं अजमीर, मुझे नहीं मिलना किसी से। ले चले मुझे यहाँ से। वो अजमीर के साथ लगी बोली थी और एक आंसू अजमीर को अपनी पुश्त पे गिरता महसूस हुआ। इलाफ बी ब्रेव, मैं इधर हूँ, बोलो तुम। अजमीर ने इसे बाजू से पकड़कर थोड़ा सा आगे किया। वो आंसू भरी आंखों से इसकी तरफ देख के सामने बैठे अंकल की तरफ देखा, जिन्होंने आंखों के इशारे से अपने साथ का यकीन दिलाया। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया मैं आपको माफ करती हूँ, फिर से मेरे सामने मत आइएगा। वो हिम्मत करके बोली। अजमीर की शर्ट पे हनूज गिरफ्त थी। क्या तुम्हारी रजामंदी है इस निकाह में? कम से कम आज बैठे इसके कजन ने से घूरते हुए पूछा। जी, मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, बल्कि इनका एहसान है। वो इसके ही अंदाज में बोली। पछताओगी तुम एक दिन, सुना तुमने इलाफ। वो चीखा था अपनी बेवकती पर। वो लरस के अजमीर के बिल्कुल साथ लगे। आवाज नीचे करके बात करो, मेरी बीवी से बात करो। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे। अजमीर के लहजे में फंकार थी। इस बात में मिसेस सिकंदर और सिकंदर साहब दोनों निहाल हो गए थे और बहू बेटे को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। मेरे ख्याल में इतना काफी है कि आपके नाम निहाद रिश्ते के लिए, सिकंदर साहब कहते उठ गए। वो दोनों बाप बेटा भी उठे। मुझे माफ कर देना इलाफ बेटा, मैं मजबूर था। दाऊद साहब दिल गर्वफ्ता लहजे में बोले थे और बाहर निकलते चले गए। इनके जाने के बाद सिकंदर साहब ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोले, खुश रहो सदा। वो वैसे ही चुपकी खड़ी थी। वो दोनों हंसते वहां से चले गए। जा चुके हैं वो लोग, क्या सारी उम्र ऐसे ही खड़े रहने का मूड है? वो शरारत से भरपूर लहजे में बोला। वो जो खौफ के जेर असर थी जल्दी से पीछे हटने लगी। बहुत बहाने ढूंढती हो मेरे पास आने के। इससे पहले कि वो हटती अजमीर ने इसकी गिरद हसार कायम किया था। क्या कर रहे हैं, छोड़ें। वो कसमस आई। अभी थोड़ी देर पहले तो आराम से खड़ी थी। वो शरारत से बोला। अभी थोड़ी देर पहले तो आराम से खड़ी थी,
وہ شرارت سے بولا۔ ازمیر کو آ جائے گا، وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ آنے دو، یہی کہیں گے کہ دونوں میں کتنا پیار ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا۔ آپ بہت فضول گو ہے، الاف چڑ کے بولی۔ قدر کرو اس فضول گو لڑکی کی۔ فضول گو کی لڑکی؟ وہ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ازمیر پھپھو، الاف نے سامنے دیکھ کے بولا۔ وہ پیچھے مڑا، گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ یو چیٹر، ازمیر نے بلند آواز میں کہا۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے، الاف کہتے کمرے میں گھس گئی۔ ایک کسی کو میری رخصتی کا خیال نہیں آتا۔ ازمیر کی بات پہ ولید کا کہا بڑا تھا۔ لگتا ہے بھابھی ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ولید اس کی طرف دیکھتے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، شیشے کے پار الاف اور ہدیہ آتی دکھائی دی۔ ولید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ، ادھر یاد کیا تھا؟ ولید شوقی سے باز نہ آیا۔ السلام علیکم، وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، وہ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو گھر سے لنچ آیا ہے اور وہ بھی بھابھی خود لے کے آئی ہیں، ولید نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ہدیہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ہم یہاں قریب ہی تھے تو آنٹی نے بولا لنچ بھی لے کے جائیں، الاف نے بتایا۔ انتہائی ظالم لڑکی ہو تم، توبل خوشی ہو لینے دیتی، ازمیر اس کی طرف دیکھتے بولا۔ ولید اور ہدیہ مسکرا دیے۔ شروع کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا، الاف نے اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کو بولا۔ ساتھ ہی ازمیر کو سکندر صاحب نے بلا لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ کرو اسٹارٹ، میں آتا ہوں، وہ ایک پرشوق نظر الاف پہ ڈالتا باہر نکل آیا۔ کچھ ٹائم بعد الاف بھی ولید اور ہدیہ کو اکیلا چھوڑ باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر میٹنگ روم میں پڑی تو وہ اندر چلی آئی۔ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، لنچ ٹائم ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر میٹنگ روم پہ پڑی تو وہ اندر چلی آئی۔ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، لنچ ٹائم چل رہا تھا۔ ارے واہ، آپ ادھر ہی الاف میڈم، اوکب سے آواز پہ وہ پلٹی۔ علیزہ کھڑی تھی واہیات لیے میں۔ جی وہ دراصل لنچ لے کے آئے تھے، آنٹی نے ازمیر کی فیوریٹ ڈش بنائی تھی، اس نے بتایا۔ علیزہ کو آج موقع مل گیا تھا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں ازمیر کا جو تم اتنا خیال رکھتی ہو، اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو؟ علیزہ پھٹی تھی۔ الاف کے تو ہوش اڑ گئے، وہ تو مشکل میں ہی پڑ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، الاف نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، میرے ازمیر سے دور رہو، وہ بولی، کم پھنکار زیادہ رہی تھی۔ اوقات کیا ہے تمہاری، آخر محلوں کے خواب مت دیکھو۔ الاف کا تو رونے پہ زور تھا، اب کہہ تو وہ سچ رہی ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے ایک دفعہ پھر احساس کمتری کا دورہ پڑا۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، لگتی کیا ہو تم ازمیر کی۔ ساتھ ہی علیزہ کا ہاتھ اٹھا تھا مگر راستے میں ہی کسی نے روک لیا تھا اور جواباً ایک بھاری ہاتھ علیزہ کے منہ پہ نشان چھوڑتا چلا گیا۔ الاف نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ بیوی ہے میری، مسز ازمیر سکندر شاہ۔ ازمیر نے الاف کو کلائی سے پکڑ کے سامنے کیا تو وہ سکتے میں تھی۔ بات ایسے کھلے گی اس کے گمان میں نہ تھا۔ علیزہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ یہ ثبوت کافی ہیں یا کوئی اور بھی چاہیے؟ اگلی دفعہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، ازمیر اسے وارن کرتا ہوا کہا اور الاف کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ الاف کو اس کے غصے کا بچے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ولید اور ہدیہ نے ازمیر کو دیکھا جو غصے میں سے کھینچتا اپنی ٹیبل سے چابی اٹھائے پھر باہر کا رخ کیے ہوئے تھا۔ الاف سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ ہدیہ، الاف کے منہ سے مری ہوئی سی آواز نکلی۔ پیچھے ہی ولید اور ہدیہ بھی باہر نکلے تھے۔ ازمیر کسی کی پرواہ نہ کرتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ساتھ لایا اور گاڑی میں تقریباً پٹکا تھا۔ الاف کی روح اس کے غصے کا اندازہ کر کے کانپ اٹھی تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ سکندر ولا پہنچی تھی۔ ازمیر نکل کے تیر کی تیزی سے اندر چلا گیا۔ ہدیہ اتر کے الاف کے پاس آئی اور جو گاڑی کے پاس کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ الاف بتاؤ تو ہوا کیا ہے، بھائی کیوں اتنے غصے میں ہے؟ ہدیہ نے اس کا ہاتھ ہپکتے ہوئے پوچھا تو الاف نے رام کہانی ولید اور ہدیہ کو سنا دی۔ آپ بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ الاف ازمیر کے غصے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچھا اندر تو چلو، میں کرتا ہوں اب بات ازمیر سے، ولید نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ پروین سے پتہ چلا سمینہ بیگم گھر نہیں ہے۔ ولید ازمیر سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا ہدیہ وہ کتنے غصے میں ہے، وہ اندر سے آتی اس کی آواز پہ اچھل کے بولی۔ اس کی حرکت پہ مسکرا دی۔ کھا نہیں جائیں گے تمہیں، ہدیہ بولی، کوئی بعید نہیں ان سے، الاف چڑ کے بولی۔ ہدیہ نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ یار اتنا ہائپر ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں میں، ولید نے اسے بولا جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وجہ وہ میڈم ہے جو باہر بیٹھی ہیں، اس نے چبا کے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے اپنا ڈیفینڈ کرنے کی بھی عقل نہیں، احمق کی طرح بڑی کھڑی باتیں سن رہی تھی اس کی، اور مجھے بات یہ غصہ دلاتی ہے وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور یہ، وہ بولا ساتھ ہی کچھ یاد آنے پہ۔ الاف اندر آؤ، ساتھ ہی الاف کی کلاس لینے کا تحقیق کرتے اس کو آواز میں بھی دے ڈالی۔ مجھے نہیں جانا ہدیہ، وہ اب ہدیہ کی طرف دیکھتے بولی۔ اٹھو ورنہ میرا بھائی خونخوار بھائی تمہیں کچا چبا جائے گا۔ ہدیہ کی شوخی پہ اس نے اسے گھورا۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ اٹھی اور ہدیہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر آرام سے بات کرو، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ولید نے ٹوکا۔ ان کو اور آتا ہی کیا ہے، صرف رونا، ازمیر نے اس کی سوجی آنکھوں پہ چوٹ کی۔ ازمیر،
ولید نے اسے تنبیہی انداز میں کہا اور عادیہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تم کدھر؟ اس کمرے میں ہی رہو گی تم، اب سمجھی؟ الاف کو باہر جاتے دیکھ اس کی کلائی پکڑ کے اس نے زور سے روم کا دروازہ بند کیا۔ الاف کو اور شدت سے رونا آ گیا۔ شدت برا لگتا ہے مجھے تمہارا بلا وجہ رونا، اب ایک آنسو نہ دیکھوں میں؟ ازمیر نے اسے وارن کیا تو کسی روبوٹ کی طرح آنسو رو کے سو کرنے لگی۔ یہ زبان صرف میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ کہیں اور بھی اس کا استعمال آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ازمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے تنزیہ کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، جبکہ آپ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے، یا آپ کو وہ سہارا ہی ناگوار ہے؟ اب وہ بدگمان ہوا۔ الاف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، بولی کچھ بھی نہ۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، سن نہیں رہا تمہیں؟ اس نے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا، شاید اب اعتراف سننے کا تمنا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں کیا کہتی؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو تم میری اور میرے دل سے اس رشتے پہ راضی ہوں۔ آخر کب تمہیں اس رشتے کی مضبوطی کا یقین آئے گا؟ آخر کب؟ اعتبار کرنا سیکھو الاف، سب کو ایک سمت مت سمجھو۔ کیا میں تمہارے اعتبار کے لائق نہیں ابھی بھی؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا۔ دیکھو مجھے اپنی لائف میں وہ جگہ دو، میں کبھی تمہیں تنہا یا پیچھے نہیں چھوڑوں گا، مگر آزمائش شرط ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے اب تک ہر آزمائش میں میرا ساتھ دیا ہے ازمیر، انکل آنٹی آپ سب لوگ، اللہ کے بعد میرے لیے زندگی کا بہترین انعام ہے، الاف دل سے بولی۔ اور میں اسی لیے نہیں بولی کیونکہ آپ کے ہوتے میں کیوں خود کو ڈیفینڈ کروں، آپ جو ہیں وہ بولی۔ اچھا اور مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے، الاف نے معصومانہ اعتراف کیا۔ اور جو میری شادی کروا رہی تھی اب وہ کینسل سمجھو، یہ تو میں نے اپنا ہی نقصان کروا لیا، وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ وہ میں نے بکواس کی تھی، خبردار آپ نے جو دوسری شادی کا نام بھی لیا۔ اب تو تیار بیٹھے ہیں، بات بھی نہیں کی آپ نے مجھ سے پورا ہفتہ، اس نے دھونک جما کے کہا۔ ایسے بولتی وہ ازمیر کو دل کے قریب لگی تھی۔ خدا کا نام لو یار، مجھ سے ایک بیوی تو سنبھالی جاتی نہیں، دوسری کا کیا کروں گا میں؟ ازمیر ہنس کے بولا، آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک بازو اس کی گرفت میں تھا، دوسرے ہاتھ سے الاف نے اس کے سینے پہ مکے برسا دیے۔ ہاں ایک میں ہی برا ہوں میڈم، اور کوئی الزام ہو تو وہ بھی بتا دیں آج ہی۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ اچھا وہ آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ الاف نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کالر پکڑ کے پوچھا۔ ازمیر کو اس کا استقاق سے مہکتا لہجہ مسحور کر گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، دانت مت دکھائے مجھے۔ الاف نے اس کو غصے سے دیکھا۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ ازمیر نے اس کو چھیڑا۔ مرضی آپ کی، زندگی آپ کی، آفس آپ کا، جو مرضی کرے، وہ کہتے ہوئے سائڈ سے نکلنے لگی۔ ارے سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے اس کی سابقہ پوزیشن میں لایا۔ ہاں میں ایک ہی برا ہوں میڈم، اور کوئی الزام ہو تو وہ بھی بتا دیں آج ہی۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ اچھا وہ آپ کے آفس نہیں ہے تو میں نے پڑھ لیا نا؟ ہاں شاید، ہاں۔ ارے سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے اس کی سابقہ پوزیشن میں لایا۔ میں آپ کا تو میری مالک بھی آپ، اور آفس کی بھی آپ، اور جہاں تک علیزے کا سوال تو یار بیوی اس کا لاسٹ ویک چل رہا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے آئی تھی، وہ انٹرنشپ ہی سمجھ لو، ازمیر نے اس کے پورے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اور یہ انٹرنشپ آپ پہ ہی کر رہی تھی وہ؟ یار بیوی اپنے معصوم شوہر پہ شک تو نہ کرو، مجھ پہ انٹرنشپ کا رائٹ میری مسز کے پاس ہے بس۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے بولا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ جذبوں سے بھرپور آواز میں بولا۔ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لائف ٹائم کو کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں۔ وہ بھی اس کے انداز نہیں بولی۔ ازمیر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ الاف، وہ سرگوشی میں بولا۔ جی؟ اس نے جواب دیا، میری زیست کا حاصل ہو تم۔ ازمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ الاف کا دل اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ازمیر اب اس کو اپنے دل کی ساری حقائقیں سنا رہا تھا، اور وہ حیران ہوتے سن رہی تھی۔ زندگی میں سب کچھ کھو چکی تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر خدا اپنے بندے سے کچھ چھینتا ہے تو اسے عطا بھی کرتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آج الاف کو سمجھ آئی تھی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ نئے ادوار جنم لیتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کرے، کبھی ہار نہ مانے، اس میں زندگی کا حسن ہے۔ Here is the beginning of another beautiful journey۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی رائے لازمی دیں، اور اس ناول کے بارے میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا پڑھنے کا انداز بھی اچھا لگا ہوگا۔ کافی لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، اگر آپ لوگوں کو میری آواز اچھی نہیں لگتی تو آئی ایم سوری، یہ مجھے اللہ نہیں دی ہے، جو مجھے عطا کیا ہے میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات، شکریہ آپ لوگوں کا جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔